السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو. حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سننے والے ہیں وہ ہے آخرت کی فکر. آخرت کی فکر. دیکھیے، آج مسلمانوں کی جو حالت ہے، ہم لوگ دیکھ رہے ہیں جتنے بھی مسلمان گناہوں میں ملوث ہیں، جتنے بھی نوجوان گناہ کرتے ہیں یا جتنے بھی مرد کرتے ہیں یا جتنے بھی عورتیں گناہ کرتی ہیں، حالانکہ بولنے والے بولتے رہتے ہیں، جمعہ کے خطبات کے ذریعے سے بھی سنتے ہیں، اجتماعات میں بھی سنتے ہیں، قرآن و سنت کی باتیں سننے کے باوجود بھی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے باوجود بھی آج کیوں گناہوں میں مسلمان پڑا ہوا ہے؟ اب اس میں چھوٹے گناہ بھی ہے، بڑے گناہ بھی ہے، حرام کاریاں بھی ہے، ایک دوسرے کے اوپر ظلم بھی ہے، بد اخلاقی بھی ہے، معاملات لین دین میں بھی بہت بڑی خرابی ہے، دھوکہ ہے. جتنے بھی برائیاں آج ہو رہی ہے اس کی اگر وجہ کیا ہے ہم لوگ کوشش کریں گے، اس کا اصل سبب کیا ہے اگر ہم لوگ ڈھونڈیں گے، تو جہاں تک سمجھ میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ آخرت پر جیسا ایمان ہونا ویسا مسلمان کا ایمان نہیں رہا. اکثر مسلمانوں کو ویسا ڈر نہیں رہا جیسا ڈرنا ہے آخرت سے. قیامت کے دن کو جیسا یاد رکھنا ہے ویسا یاد نہیں رکھے ہم لوگ، جیسا ایمان رہنا ہے ویسا نہیں ہے. اسی لیے تو آج ہم لوگ اتنی باتیں سننے کے باوجود بھی اکثریت مسلمانوں کی ایک تو سدھرنے کا نام نہیں لیتی اور دوسرا برائیاں چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو آخرت پر ایمان ارکان ایمان میں سے ہے. ایمان کے جو 6 ارکان ہیں اس میں سے اللہ پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان ہے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان ہے، رسولوں پر ایمان ہے، آخرت کے دن پر ایمان ہے، تقدیر پر ایمان ہے. تو یہ 6 چیزوں پر جس کا ایمان ہے وہی ایمان والا ہے. اگر یہ 6 میں سے کسی ایک پر بھی اگر ایمان نہیں ہے یا پھر کسی ایک پر بھی شک ہے تو پھر ایسا آدمی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے باوجود آخرت کے تعلق سے ٹھیک ہے بھئی آئے جب دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے بھئی جب مر جاتے نا تب دیکھ لیں گے، ابھی سے اس کے بارے میں کیا سوچنا ہے، یہ تو دنیا ہے، دنیا میں کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہے. اس طرح جو ہے نا بہت سارے لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں. جن لوگوں کو یقین نہیں ہے وہ بلکہ آخرت کے تعلق سے بہت سارے ایسے ہی یعنی ایک کان سے سنے ایک کان سے نکال دیے والی بات کرتے ہیں. اور وہ لوگ جو لوگ سمجھاتے ہیں ان لوگوں کے تعلق سے تو یہ کہتے ہیں کہ آپ تو بس یہی باتیں ہمیشہ کرتے رہتے ہیں، آپ کی باتیں سننا ہی نہیں، آپ کے قریب ہی رہنا ہے، یہ اجتماعات میں جانا ہی نہیں ہے، یہ بیانات وغیرہ بس ہمیشہ یہی باتیں یہ لوگ بولتے رہتے ہیں. اب ہم کو دنیا میں رہنا ہے تو دنیا کے ساتھ چلنا ہے، اس طرح کی باتیں بھی کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں. تو آخرت پر ایمان، آخرت کے دن کو لے کر شک، یہ انسان کو اسلام سے باہر کر دیتا ہے. تو یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ جو لوگ تھے جو مشرکین تھے ان میں سے کئی لوگ آخرت کا انکار کر دیتے تھے. آخرت پر ان کا بھی ایمان نہیں تھا، جیسا ہونا ویسا وہ لوگ آخرت کو مانتے ہی نہیں تھے. ایک مرتبہ ہم مر جائیں گے، ہمارا جسم گل جائے گا، سڑ جائے گا، مٹی میں مل جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کیسا اٹھاتا، کہاں اٹھاتا، یہ سب ہونے والی باتیں نہیں ہیں. اس طرح وہ مذاق سمجھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ نہیں آخرت آنے والی ہے، قیامت کا دن آنے والا ہے اور تم سب پھر اس دن اٹھائے جاؤ گے.
اس کے لیے اللہ تعالیٰ کچھ آیتوں میں مثالیں دے کر بھی سمجھایا. ان میں سے چند آیتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے سورہ فاطر کی آیت نمبر 9 نکال کر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ. اور اللہ ہی ہوائیں چلاتا ہے جو بادلوں کو اٹھاتی ہے، پھر ہم بادلوں کو خشک زمین کی طرف لے جاتے ہیں اور اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتے ہیں. اسی طرح دوبارہ جی اٹھنا بھی ہے. جس کو یہ شک ہے کہ آخرت کا دن نہیں ہوگا، قیامت کا دن نہیں ہوگا اور ہم ایک مرتبہ مر جائیں گے تو پھر دوبارہ نہیں اٹھیں گے، اللہ تعالیٰ کیسا اٹھاتا، یہ تمام سوالات کے جواب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مثال دے کے سمجھا دیا. کیا سمجھایا؟ دیکھو وہی اللہ ہے جو ہوائیں چلاتا ہے، جو بادلوں کو اٹھاتی ہے، پھر اس بادل کو اللہ تعالیٰ خشک زمین کی طرف بھیج دیتا ہے. مطلب بارش بنا کے اللہ تعالیٰ وہ جو زمین سوکھی ہوئی ہوتی ہے، جیسا کہ گرما کے موسم میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کوئی درخت وغیرہ نہیں نظر آتا، گھاس وغیرہ نہیں نظر آتا، ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ بادلوں کو بھیج دیتا ہے. وہ بادل جب برستی ہیں تو وہ جو زمین سوکھی ہوئی تھی اس کے موت کے بعد اللہ تعالیٰ اس زمین کو زندہ کر دیتا ہے. یعنی جب زمین مر جاتی ہے، اللہ تعالیٰ مثال دیا یہاں پر، وہ زمین ایسے نظر آتی جیسے وہ زمین مردہ ہو چکی ہے اس کے موت کے بعد. کیونکہ جو گرمی کا موسم ہوتا ہے اس وقت اگر ہم کچھ وہاں پر لگانا بھی چاہے، کچھ اگانا بھی چاہے، نہیں اگتا، مر جاتا ہے ہر چیز. تو ایسی موت کے بعد زمین کو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے اندر سے کیا ہے، درخت وغیرہ نکلتے ہیں، اسے اللہ تعالیٰ زندہ کر دیتا ہے. اسی طرح دوبارہ جی اٹھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے مثال دے کے سمجھا. جیسے تم دیکھتے اپنے آنکھوں سے کہ ایک مرتبہ زمین مردہ ہو جاتی ہے، اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ بارش برسا کے اسے زندہ کرتا، اسی طرح تم بھی جب مر جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی پھر دوبارہ زندہ کرے گا. یہ ایک مثال. اگر ہم لوگ اسی طرح قرآن میں غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ سورہ احقاف کی آیت نمبر 33 میں فرماتے ہیں. سنو اور ان آیتوں کو اچھی طرح یاد رکھو، سمجھانا ہے، سمجھنا ہے لوگوں کو. بہت سارے لوگ یہی شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ آخرت کا دن نہیں ہوگا، ہوگا تو بھی دیکھ لیں گے، یہ کیا ہوگا وہ کیا ہوگا. اس طرح جتنے بھی شک ہے ان آیتوں سے انشاءاللہ دور ہو سکتے ہیں. یہ آخرت کا ڈر نہیں رہنے کی وجہ سے آج اتنے سارے برائیوں میں ہم ملوث ہے. جس کو آخرت یاد رہے گی، قیامت کے دن اٹھنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، تو پھر وہ گناہ نہیں کر سکتا. اس کے لیے نیکی کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا. یاد رکھو اس آیت میں سورہ احقاف کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم يروا ان اللہ الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى بلى انه على كل شيء قدیر. کیا وہ نہیں دیکھتے کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اللہ ان کے پیدا کرنے سے وہ نہ تھکا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کرنے سے نہ تھکا، مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے؟ کیوں نہ ہو، وہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی مثال کیا دیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ زمین و آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین آسمان میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا، اسے پیدا کیا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نہیں تھکا. تو پھر دوبارہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے لیے اس کو زندہ کرنا مشکل ہوگا، یا اللہ تعالیٰ تھک جاتا ہے دوبارہ ان کو زندہ کرنے کے لیے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ اس مثال سے یہاں پر سمجھایا کہ اتنی بڑی کائنات کو بنانے والا، پیدا کرنے والا جب نہیں تھکا تو دوبارہ تم ایک مرتبہ مر جاؤ گے تو دوبارہ اس کو زندہ کرنے میں اللہ تعالیٰ نہیں تھکتا. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح تیسری آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 260 اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں یہاں پر وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيُطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کب ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام بھی سوال کر رہے، اللہ ایک مرتبہ جب مر جائیں گے تو مردے جو ہوتے ہیں تو کیسا زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا کہا، کیا تجھے ایمان نہیں ہے؟
میں زندہ کروں گا، کیا تجھے ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے میں زندہ کر سکتا؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا ایمان تو ہے لیکن میرے دل کی تسکین ہو جائے گی، اللہ آنکھوں سے جب دیکھوں گا نا دل کو تسلی ہو جائے گی، اس لیے سوال کر رہا ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اس وقت کہ تو 4 پرندے لے لے، 4 پرندے لینے کے بعد اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈال، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ٹکڑا رکھ، انہیں پکار، تمہارے پاس یعنی تیرے پاس وہ کیا ہے دوبارہ دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غالب اور حکمتوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آنکھوں کے سامنے دکھایا، ابراہیم علیہ السلام 4 پرندے لیے اور کیا ہے ان کو ذبح کر دیے، ان کے ٹکڑے کر دیے، 4 پہاڑوں پہ رکھ دیے، پھر آ کے بیٹھ کے بلائے تو اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کر دیا، وہ پرندے دوڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ پھر اسی طرح اگر ہم لوگ دیکھیں گے سورہ بقرہ آیت نمبر 55 56، یہاں پر ایک واقعہ ہے، کون سا؟ ترجمہ کیا ہے ان دونوں آیتوں کا؟ اور تم اسے بھی یاد کرو، تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ جس گستاخی کی سزا میں تم پر تمہارے دیکھتے ہوئے بجلی گری، لیکن پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کر دیا۔ مطلب کیا ہے؟ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا، کیا؟ کتاب دینے کے لیے، تختیاں دینے کے لیے۔ قوم کے 70 آدمیوں کو لے کر موسیٰ علیہ السلام نکلے، اور وہاں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو تختیاں دینا تھا وہ دے دیا۔ تو پھر ان لوگوں نے کہا کہ جب تک ہم اس رب کو آنکھوں سے دیکھیں گے نہیں ہم ایمان نہیں لاتے، ہم رب کو دیکھیں گے تو ہی ایمان لائیں گے، نہیں تو نہیں۔ تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کیا ہے موت کو ڈال دیا، یعنی ان کے اوپر موت آئی، یعنی اللہ تعالیٰ دیکھتے دیکھتے ہی ان کے اوپر ایک بجلی ڈال دیا، بجلی گری تو جتنے بھی وہاں پر لوگ تھے وہ لوگ دیکھ رہے تھے اپنے ساتھیوں کو مرتے ہوئے، آنکھوں کے سامنے ایک کے بعد ایک کے بعد مرتے ہوئے دیکھے، پھر اللہ تعالیٰ ان سب کو زندہ کر دیا۔ تو ایک موت کے بعد، مرنے کے بعد پھر ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ زندہ کر دیا۔ یہ بھی کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو قیامت کا انکار کرتے ہیں یا پھر کیا ہے موت کے بعد کی زندگی کو نہیں مانتے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مثال دی کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد کیسے زندہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح اگر ہم لوگ دیکھیں گے آخرت کی فکر کرنا ہے ہم لوگوں، یہ سب چیزیں میں ابھی تک جتنے بھی آپ لوگوں کے سامنے آیتیں سنایا یہ سب دلیل تھی کہ قیامت کا دن اللہ تعالیٰ کیسا لاتا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسا زندہ کرتا۔ اگر ہم لوگ حدیثیں دیکھیں گے تو بہت ساری حدیثیں ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سور منہ میں دیا، مطلب جب سے وہ پیدا ہوئے سور منہ میں لیے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کب اشارہ ہوگا، کب حکم ہوگا وہ پھونکنے کے لیے تیار ہے۔ جب اللہ کی طرف سے اگر اشارہ ہوگا، حکم ہوگا، وہ فوراً پھونکنا شروع کر دیں گے، تو پوری دنیا میں جو انسان جہاں ہے، جہاں جہاں تک فرشتے کی وہ آواز پہنچے گی وہاں وہاں تک انسان مر جائے گا، وہیں پر گر جائے گا۔ جو جہاں گیا وہ وہاں پر مر جاتا، جو بازار میں ہے، جو اسکول میں ہے، جو کالج میں ہے، جو گھر میں ہے، جہاں بھی ہے وہ وہیں پر گر جائے گا، وہیں پر مر جائے گا۔ پوری دنیا کیا ہے اس دن درہم برہم ہو جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کچھ سالوں کے بعد پھر اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے کہ دوبارہ وہ سور پھونکے، تو پھر اس وقت کیا ہے دوبارہ سور پھونکا جائے گا۔ تو جتنے مرے ہوئے ہیں، جتنے لوگ مرے ہوئے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے لوگ مریں گے سب کے سب پھر کیا ہے دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا تو اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ حدیثیں اگر دیکھیں گے تو پوری تفصیل ملتی ہے، لیکن اب میں وہ تفصیل نہ بتاتے ہوئے کچھ اہم باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ آنا ہی آنا ہے، قیامت کا دن تو آنا ہی آنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کتنے سال بعد آئے گا، ہماری زندگی میں آئے گا یا پھر اور کئی ہزاروں سال بعد آئے گا، اس کا علم ہمیں نہیں ہے، سوائے اللہ کے قیامت کب آتی اس کو تو ہم نہیں بتا سکتے، لیکن اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ لیکن ہر انسان کی اپنی ایک قیامت ہے، وہ ہے اس کی موت۔ وہ قیامت کب آئے گی، پوری دنیا کے لوگ اٹھیں گے، اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے، لیکن ایک ہمارے ساتھ ہر انسان کے ساتھ قیامت ہے، وہ ہے اس کی موت۔ اس کا مرنا ہے اس کے لیے قیامت ہے، مر گیا تو سمجھو وہیں سے اس کے لیے سوال جواب شروع ہو گئے، اس کے لیے ایک دوسری دنیا مل گئی، یہ دنیا تو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے۔ تو ہر انسان یہ سوچے کہ مجھے موت تو آنا ہے، اب اس کا تو انکار نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ قیامت کب آئے گی یہ تو دور کی بات ہے، لیکن موت کب آئے گی
یہ دور کی بات تو نہیں ہے، یہ تو قریب ہے بالکل. پتہ نہیں اگلا لمحہ کیا ہوگا، پتہ نہیں اگلا منٹ کیا ہوگا، اس کی تو ہم گارنٹی نہیں دے سکتے. تو ہر انسان یہ سوچے کہ میری موت ہی میرے لیے قیامت ہے. اب اس کے لیے میں نے کیا فکر کی، اس کے لیے میری کیا کوشش ہے. ہم لوگوں کو آخرت کی فکر کرنا چاہیے. جیسا کہ اگر ہم لوگ آخرت کے فکر کے تعلق سے سورہ حشر کی آیت نمبر 18 دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کیا ہے ہم لوگوں کو یاد دلا رہا ہے، ایک نصیحت کر رہا ہے. وہ کیا ہے؟ بڑی اہم آیت ہے سورہ حشر آیت نمبر 18. آپ لوگ اگر پڑھیں گے تو دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ لے کہ کل کے واسطے اس نے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے. کیا بول رہے ہیں ہم پر؟ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو تم اللہ سے ڈرو. یہاں پر پورے انسانوں کو نہیں ہے حکم، یہاں ایمان والوں کو ہے. تو اب یہاں پر ایک غلط فہمی ختم کرنا ہے ہمیں، وہ یہ ہے کہ نہیں جی ہم تو کلمہ پڑھ لیے نا، ہم تو جنت میں جائیں گے، ہم تو نبی کی امت ہے نا، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بخشائیں گے. یا کئی لوگوں کا بدعقیدہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے فلاں بزرگ بخشائیں گے، فلاں پیر صاحب بخشائیں گے، فلاں کریں گے، فلاں کریں گے. اب ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر کئی لوگ مثالیں دیتے ہیں، نہیں بھی اللہ رحم کرنے والا ہے نا، اللہ رحیم ہے، اللہ معاف کر دیتا. بالکل ٹھیک ہے بھائی، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ آپ کو بے فکر ہونے کو نہیں کہا. اللہ رحیم ہے، اپنی جگہ ہے، اللہ رحمان ہے بالکل رحم کرتا ہے. تبھی تو ہماری زندگی اتنی سکون سے گزر رہی ہے. اگر اللہ رحمان نہ ہوتا، اللہ ہمارے گناہوں کو پکڑنے لگتا، تو پھر اتنی سکون کی زندگی ہم نہیں جی سکتے. یاد رکھو، قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دکھائے گا، لیکن یہ سمجھنا میرا کہ میں گناہ بھی کروں، بے فکر کی زندگی بھی گزاروں، اور یہ سوچوں کہ اللہ رحیم ہے، نبی بخشا لیں گے، فلاں یہ ہوگا فلاں ہوگا، ہم تو جنتی ہے، ہم تو کلمہ پڑھے، ہم تو شرک نہیں کر رہے، ہم اب کچھ بھی کرے تو چلتا. یہ بہت بڑی غفلت ہے. کیوں؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ایمان والو تم اللہ سے ڈرو. کلمہ پڑھ لینے سے ہی اگر جنت مل جاتی تو اللہ تعالیٰ پھر کلمہ پڑھ لیا نا، ڈرنے کا حکم کیوں دے رہے؟ کیوں ڈرنے کا حکم دے رہے؟ ڈرو، تم ڈرو، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی ڈرو، مسلمان بننے کے بعد بھی ڈرو، ایمان لانے کے بعد بھی ڈرنا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ سے. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں آگے؟ تم ڈرتے رہو اور ہر شخص یہ دیکھ لے، ہر انسان. اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم لوگوں کو ایک فکر دے رہے ہیں، ایک سوچو. ہر شخص، میں میرے بارے میں سوچوں، میں میرے بارے میں، آپ اپنے بارے میں، ہر انسان اپنے بارے میں. ہم دوسروں کے بارے میں بہت سوچتے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا تم پہلے اپنے بارے میں سوچو. ہر شخص یہ دیکھ لے کہ کل کے واسطے اس نے کیا بھیجا، کل کے لیے کیا بھیجا. اور اللہ سے ڈرو، اللہ سب اعمال سے باخبر ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تم کل کے لیے کیا بھیجے، اس کی فکر کرو. ہم بھی فکر کرتے ہیں، کون سے؟ ہم اس دنیا کی کل کی فکر کرتے ہیں. کل کیا کرنا ہے مجھے، کل پیر ہے تو منڈے کو میرے کو کہاں جانا ہے، اس کے بعد پھر ٹیوزڈے ہے تو مجھے پھر وہاں اس دن کیا کرنا ہے، کل کیا بنانا ہے، کل کیا کھانا ہے، کل کون سے کالج کو جانا ہے، کل کون سے رشتہ دار کو ملنا ہے، ہاں کل کیا ہے، کس کی شادی ہے، کل کس کی فنکشن ہے، کل کیا، کل 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 کی فکر. ہماری اس دنیا کے کل کے بارے میں فکر ہوتی ہے کہ میں کیا ڈگری حاصل کروں، میں کیا پڑھوں، کیا شادی کروں، کس سے شادی کروں، کیسا گھر بناؤں، کیسی گاڑی خریدوں، کل کے بارے میں کتنا پیسہ جماؤں. یہ سب کل کے بارے میں ہی فکر ہے ہماری، لیکن اس دنیا کے کل کے بارے میں فکر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، تمہیں اس کل کے بارے میں فکر کرنا جو یہ دنیا کی زندگی نہیں، اس کے بعد والی دنیا یعنی آخرت کی فکر. وہ آخرت کی زندگی ہے جب اس دنیا میں، اس گھر میں، جس گھر میں اب ہم زندگیاں گزار رہے ہیں، اب یہاں پر آنکھ بند ہوگی، ایک دوسرا گھر ہے جہاں پر میری آنکھ کھلے گی. یہ کل دنیا کا ہے، لیکن ایک دوسرا کل آنے والا ہے جو آخرت کا کل ہے. اس کل کے لیے میں نے کیا کیا، اس کی فکر کرنا ہے. ہماری فکر ہوتی ہے دنیا میں میرے لیے سب. اگر کسی بھی انسان سے یہ سوال کر لے کہ بھائی کل کے لیے، فیوچر کے لیے تمہاری کیا پلاننگ ہے،
ہر ایک بتا دیتا میری فیوچر پلاننگ یہ ہے، میرے کو یہاں جاب کرنا ہے، یہ پڑھنا ہے، یہ ڈگری حاصل کرنا، یہ شادی، یہ بچے، پھر یہاں زمین ہے، یہاں جائیداد ہے، بینک میں اتنا بیلنس ہے، یہ سونا ہے، یہ سب بتا دیتا. اگلے 100 سال کی پوری پلاننگ ہے ہمارے پاس ہے. اپنے بچے، اپنے بچوں کے بچے، پوتے نواسے، ہر ایک کے بارے میں پلاننگ ہے، ہر ایک کے بارے میں فکر ہے، اسی لیے ان کے لیے جمع کے رکھے، کما کے رکھے، سب کچھ ہے. لیکن ٹھیک ہے بھائی، ابھی اگر تم مر جاؤ گے تو اس کل کے لیے کچھ پلاننگ ہے تمہاری؟ اگر کسی سے سوال کرے تو اس کا جواب نہیں. میں اب مر جاؤں، میری آنکھ قبر کے گڑھے میں کھلے، تو اس کل کے لیے میری کچھ پلاننگ ہے؟ اس کے لیے کیا جمایا ہے؟ اس دنیا کے لیے تو بہت جمایا، بہت کمایا، بہت کچھ ہے اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے، لیکن اس دنیا میں زندہ سکون کی زندگی گزارنے کے لیے بھی تو کچھ میری ہے. میرے پاس کچھ ذخیرہ ہے، کچھ اعمال ہے. اس کے بارے میں فکر کرنے والے کتنے ہیں؟ اس کے بارے میں سوچنے والے کتنے ہیں؟ اس کل کی تیاری میں آج میں نیکیاں کر رہا ہوں، ایسے کتنے لوگ ہیں؟ اللہ کے لیے غور کرنا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس آیت میں ہم لوگوں کو یہی ایک فکر دلایا کہ تم فکر کرتے رہو کہ تم کل کے لیے کیا بھیجے، کل کے لیے تم نے کیا بھیجا. دیکھیے، اگر ہم لوگ ہمارے صحابہ کے تعلق سے کیا ہے واقعات سنتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنتے ہیں، تو ہمیشہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے صحابہ کو آخرت کی فکر دلاتے رہے، آخرت کی فکر دلاتے رہے. جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اے عبداللہ، تم اس دنیا میں ایک اجنبی، ایک مسافر کی طرح زندگی گزارو. ایک اجنبی، ایک مسافر جو ہوتا ہے، سفر کرنے والا، کیا ہوتا اس کے ساتھ؟ صرف سفر کے لیے، جانے آنے کی سہولت کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہے یا تھوڑے بہت پیسے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ مسافر کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا ہے. کیونکہ وہ سفر کر رہا نہیں، بھائی میری منزل ابھی کہاں ہے، مجھے چلنا ہے، مجھے یہیں پر رکنا نہیں ہے، یہیں پر بیٹھنا نہیں ہے. اب جتنے بھی لوگ سعودی گئے، جتنے بھی لوگ دبئی گئے، جتنے بھی باہر جا کے کماتے ہیں، وہ سب کون ہیں؟ مسافر ہیں. مسافر کیا سوچتا ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، میں چلے گیا سعودی دبئی، اب مجھے وہیں پر کھانا پینا کام کرنا، یہیں پر رہنا ہے. وہ انڈیا میں رہے سے لوگوں کو بھول جاتا؟ نہیں بھولتا، وہ یاد رکھتا ہے. نہیں بھائی، میرا اصل گھر وہاں ہے انڈیا میں، مجھے وہاں جانا ہے. اس کی فکر ہوتی میرے گھر میں کتنے میرے بچے ہیں، میری بیوی ہے، میرے بھائی ہے، میری بہن ہے، ان کی فکر کرتا. اور کل کے دن میں بوڑھا ہو جاؤں گا، کمزور ہو جاؤں گا، تو اس کے لیے کچھ جمانا ہے. وہ سعودی میں رہتے ہوئے بھی اس گھر کی فکر کرتا ہے، وہیں کی فکر کر کے انجوائے کر کے زندگی نہیں گزارتا. تو یہ مسافر ہوتا ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا، اے عبداللہ، یہ دنیا بھی تمہارے لیے مسافر ہے. تم آئے سفر پہ، جنت سے آئے تم. آدم علیہ السلام تمہارے باپ جنت میں تھے، وہاں سے نکالے گئے. اب یہ 60-70 سال تمہیں سفر کرنا ہے، یہاں پر رہنا ہے 60-70 سال، لیکن تمہارا اصل ٹھکانہ پھر وہیں پر ہے، پھر جانا وہیں ہے تم کو، پھر اس جنت میں جانا ہے. تو یہ مسافر کی طرح زندگی گزارو. تو جیسے مسافر اپنے آپ کو سب کچھ یہیں پر میرے کو رہنا ہے نہیں سوچتا، اس کو ہمیشہ اپنے گھر کی فکر ہوتی، اسی طرح ایک مسلمان کو بھی ہمیشہ اس جنت کی فکر ہونا کہ مجھے وہاں جانا ہے، یہاں مجھے رہنا نہیں ہے، یہاں ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے. اس چیز کو ہم لوگ ہمیشہ ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے، ہماری اصل میں ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے آنکھوں پر کیا ہے، یہ دنیا کی چمک دمک دیکھتے ہوئے، اس دنیا کے رنگینیوں کو دیکھتے ہوئے ہمارے آنکھوں پر کیا ہے، اصل میں پردے پڑے ہوئے ہیں. ہم صبح سے لے کے شام تک 24 گھنٹے ہماری زندگی صرف دنیا کے بارے میں سوچنے میں ہی زندگی گزر جاتی ہے. ہم لوگ فکر بھی کرتے ہیں تو دوسروں کی بہت زیادہ فکر کرتے ہیں، ساری دنیا کو سدھارنا، ان کو سدھارنا، ان کو سدھارنا، لیکن ہم خود سدھرنے کی کوشش نہیں کرتے. تو یاد رکھو، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ کیا تمہارا حساب لیا جائے اس سے پہلے تم خود اپنا حساب لو، اور تمہیں تولا جائے اس سے پہلے تم خود اپنے آپ کو تول لو کہ تمہارا وزن کیا ہے. مسند احمد میں روایت ہے. تمہارا وزن کیا جائے گا، تمہیں تولا جائے گا کل قیامت کے دن. اس سے پہلے تم خود یہیں پر حساب کر لو اپنا، ہمارا وزن کیا ہے، ہمارے پاس نیکیاں کتنی ہیں. اپنے آپ سے سوال کرو. ہم سے حساب لیا جائے گا قیامت کے دن، اس سے پہلے ہم خود حساب کر لیں. جیسے ایک دکان والا حساب کرتا نا، کتنا فائدہ ہوا، کتنے کا مال لایا، کتنا بیچا، آج کتنا گراہک ہوا، جس طرح حساب کر لیتا، اسی طرح میری نیکیاں کتنی ہیں، میرے گناہ کتنے ہیں، آج میں نے کتنی نمازیں پڑھی، آج قرآن کی تلاوت ہوئی یا نہیں ہوئی، آج گناہ کتنے ہوئے، میری زبان سے کتنے گناہ ہوئے، میرے آنکھوں سے کتنے گناہ ہوئے. ہر انسان اپنا حساب خود کر لے.
اس سے پہلے کہ ہمارا حساب اللہ تعالیٰ لے، اس سے پہلے ہم سب کو کیا ہے، یہیں پر حساب کرنا ہے۔ اگر ہمارے صحابہ کی زندگیاں دیکھیں گے تو ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کو پکڑے، اپنی زبان کو باہر کھینچ رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ کیا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں، اے ابو بکر تم یہ کیا کر رہے، تم یہ کیا کر رہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے عمر، میرے بار بار کوشش کرنے کے باوجود بھی یہ زبان خطا کر رہی ہے، کچھ غلطی کر رہی ہے، اس لیے میں اس کو نصیحت دے رہا ہوں، یاد دلا رہا ہوں۔ زبان پکڑ کے اس کو بول رہے تھے کہ اس سے گناہ نہ ہو، اس سے گناہ نہ ہو، اس کو پکڑ کے بول رہے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس طرح صحابہ کا ڈر تھا، یاد رکھو۔ لیکن آج کیا ہے، ہمارے پاس یہ آخرت کی جو فکر ہونا تھا، آخرت پر جیسا ایمان رہنا تھا، آخرت کا جیسا ڈر رہنا تھا، ویسا نہیں رہا۔ آج ایک ماحول، جس ماحول میں ہم رہتے ہیں، جن جن چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا اثر ہماری زندگیوں میں ہوتے جا رہا ہے۔ اور اگر ہم لوگ دیکھیں گے کسی مذہب میں بھی جس طرح آخرت کا عقیدہ اسلام میں ہے، ویسا عقیدہ کسی دوسرے مذہب میں نہیں ہے۔ دوسرے مذاہب میں اگر دیکھیں گے تو غیر مسلموں میں، ہندوؤں کے مذہب میں یہ ہے کہ انسان مرتا ہے جیتا ہے، مرتا ہے جیتا ہے، ایک مرتبہ انسان بنتا ہے، ایک مرتبہ جانور بنتا ہے، ایک مرتبہ کتا بلی بنتا، اس طرح ان کا عقیدہ ہے۔ اور کیا ہے، یہودیوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم میں ڈالے گا ہی نہیں، ہم کا عقیدہ ہے۔ اس طرح الگ الگ لوگوں کے الگ الگ مذہب میں الگ الگ عقیدے ہیں، لیکن اسلام ہی ایک ایسا عقیدہ دیتا ہے آخرت کی فکر کہ تم جو بھی گناہ کرو اس دنیا میں، اس کی سزا تمہیں ملنے والی ہے۔ اس لیے دنیا میں کسی سے ظلم نہیں، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں، گناہ نہیں، اس طرح کیا ہے، آخرت کی فکر اور آخرت کا ڈر دلانے والا صرف ہمارا مذہب ہے۔ تو بہرحال اتنی باتیں سننے کے بعد اب آپ لوگوں کے سامنے یہ جو آخرت کا دن ہے، اس آخرت کے دن کو، یعنی قیامت کے دن، ہم لوگوں کو وہ کون سے اعمال ہے جو عزت بخشنے والے ہیں۔ سوچ کے دیکھنا، قیامت کا دن پھر وہ ایک دن 50,000 سال کا دن ہے۔ اس ایک دن میں سب کا حساب ہوگا، سب کے نام اعمال تولے جائیں گے، سب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، ہر انسان کی اپنی اپنی کتاب سامنے رکھ دی جائے گی، دیکھنا ہے، ہم خود اپنے آنکھوں سے اپنے اعمال دیکھیں گے۔ ہاں، اس دن کیا ہے گرمی، اس دن کیا ہے پیاس، اس دن کی شدت، اس دن کی چیخ و پکار، اس دن کوئی کسی کا کام آنے والا نہیں۔ ایسے حالات میں وہ 50,000 سال کے اس ایک دن میں انسان جو اپنے ہی پسینوں میں ڈبکیاں کھاتا ہوا ہوگا، ایسے خطرناک دن میں کچھ اعمال ایسے ہیں جو انسان کو وہاں پر عزت بخشیں گے۔ یعنی وہ نیکیاں کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن اس گرمی سے، اس تکلیف سے، اس پریشانی سے انسان بچ سکتا ہے۔ وہ کون سی اعمال ہے وہ بھی بتاؤں گا۔ اور اسی طرح اس قیامت کے دن انسان کو رسوا کرنے والے ہیں اور زیادہ تکلیف دینے والے کچھ اعمال ہے، وہ کیا ہے، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ ایک ایک کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو سب سے پہلے اگر ہم لوگ دیکھیں گے سورہ نمل آیت نمبر 89 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون۔ جو لوگ نیک عمل لائیں گے انہیں اس سے بہتر بدلہ ملے گا اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے بے خوف ہوں گے۔ اس دن کی گھبراہٹ سے، کون سی؟ قیامت کے دن کی جو گھبراہٹ ہے، اس دن جو انسان دیکھے گا نا پورے سب کے سب، آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو، اگر ایک جگہ کہیں پر، جیسا کہ ہم نیوز میں وغیرہ میں دیکھتے ہیں، اگر کہیں پر بم پھٹا، کہیں پر زلزلہ آ گیا، کہیں سے بارش ہو گئی، کہیں پر کیا ہے وہ بارشیں زیادہ ہونے کی وجہ سے کیا ہے ٹوٹ کے پانی بہہ جاتا ہے، یا کسی کا گھر گر جاتا ہے، یا پھر کہیں پر کیا ہے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، یا پھر کہیں پر فائرنگ ہوتی ہے، کوئی بھی گن لے کے، پستول لے کے وغیرہ کسی کے اوپر فائرنگ کر دیتا ہے، یا کہیں پر گیس پھٹتا ہے، تو ایسے ویڈیوز جو ہم دیکھتے ہیں اس وقت حالت کیسی ہوتی ہے، اس وقت کیفیت کیسی ہوتی ہے۔ آزو بازو کے سب لوگ دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، بھاگنا شروع کر، کوئی کسی کا ہوش نہیں، کوئی کسی کا ہوش نہیں رکھتا، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا، بس اپنی جان بچانے کے لیے سب کے سب بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ گھبراہٹ ایک قسم کی، صرف گھر میں سانپ آ گیا بولے تو کتنے لوگ کیسے دوڑ جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں وہیں سے۔ گھبراہٹ جو ہوتی ہے، بہت زیادہ ڈر کی کیفیت جب ہوتی ہے، یہ تو قیامت کا دن ہے۔ پورے انسان 50,000 سال کا ایک دن، زمین تانبے کی جیسی، سورج اتنے نیچے کے ہاتھ اٹھائے تو پکڑ لے، اس دن کی تکلیف، اس دن کی گرمی، اس دن کی گھبراہٹ پھر کیسی ہوگی، یاد رکھو۔
تو اس گرمی میں، اس گھبراہٹ میں انسان کو جو عزت بخشنے والے اعمال ہے، ان اعمال میں سے ایک عمل ہے اس کی نیکی۔ اللہ اب یہاں پر اس آیت میں فرماتے ہیں اس دن کی گھبراہٹ سے وہ انسان بے خوف ہوگا، یعنی سب لوگ ڈر رہے ہوں گے لیکن وہ انسان نہیں ڈرے گا، بے خوف رہے گا، اس کو ایک چین، اس کو ایک سکون کی زندگی وہاں پر ملے گی، وہ نہیں ڈرے گا۔ کون؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ نیک عمل لائیں گے ان کو بہتر بدلہ ملے گا۔ دیکھیے اب یہاں پر ایک بات یاد آئی تو آپ لوگوں کے سامنے بتا دوں۔ اب جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اسکول کالج میں پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد جس کا ایگزام اچھا گیا، پوچھتے نا ہم لوگ کیسا گیا جی، آج ایگزام کیسا لکھے جی، تو بولتے نا میرے لیے تو ایزی تھا بھائی، بہت اچھا گیا الحمدللہ، مجھے یقین ہے، مجھے امید ہے کہ اچھے مارکس آئیں گے۔ اب جو نہیں پڑھا، جو صحیح نہیں لکھا، وہ کیا کرے گا؟ وہ تو ظاہر سی بات ہے وہ ڈرے گا، اس کے لیے تو پریشانی ہے۔ لیکن اگر جس دن اس کا رزلٹ آنے والا ہے، اب رزلٹ کے دن کچھ لوگ خوش ہوں گے کہ کب آئے گا ہمارا رزلٹ، کب آئے گا، ہم دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے، خوشی میں ہوں گے، اور کچھ لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے۔ کئی لوگوں کو ہم بھی دیکھتے تھے جب ہمارا 10th چل رہا تھا، تو کئی لوگ تو ایسے ہوتے جو صحیح پڑھتے نہیں، صحیح ایگزام لکھتے نہیں، وہ تو جا کے رزلٹ دیکھتے بھی نہیں، وہ نہیں بھی ہم کو معلوم ہی نہیں، ہم کو دکھاؤ بھی مت، وہ تو منہ چھپا کے پھرتے لوگوں سے۔ کیوں؟ کہ ہم کو پتا ہے ہمارا رزلٹ کیسے آئے گا، ہم صحیح لکھے نہیں تو اس کا رزلٹ کیا آنے والا ہے ہم کو ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن کچھ لوگ ہوں گے جو خوشی سے دیکھیں گے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اس آیت میں بھی فرماتے ہیں کہ ان کو بہتر بدلہ ملے گا جو دنیا میں نیک عمل کرے۔ اب ان کو تو معلوم ہے کہ ہم تو نیکیاں کرے، الحمدللہ توحید پر تھے، ہم گناہ نہیں کرے، تو ان کو گھبراہٹ نہیں ہوگی، پھر وہ قیامت کے دن بھی نہیں ڈریں گے جہاں پر لوگ ڈرتے ہوئے ہوں گے۔ پہلا وہ عمل جو قیامت کے دن انسان کو عزت بخشنے والے اعمال میں سے ہے، وہ ہے اس کی نیکیاں۔ تو انسان دنیا میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرتا رہے۔ وہ نیکی صرف اللہ کے حقوق میں ہی نہیں، بندوں کے حقوق میں بھی۔ نیکیاں صرف عبادات میں ہی نہیں، نیکیاں کیا ہے؟ معاملات سے بھی، اخلاق سے بھی، ہر چیز سے نیکیاں ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نیکی بولے تو بھائی نماز پڑھے تو نیکی ملتی، قرآن پڑھے تو نیکی ملتی، روزہ رکھے تو نیکی ملتی، نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مسکرانا بھی صدقہ ہے، کسی کو اچھی بات بولنا بھی صدقہ ہے، کسی کو راستہ بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانا بھی صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، کسی غریب کی مدد کرنا صدقہ ہے، کسی کو اچھی بات بولنا، کتنے ہیں نیکیاں۔ تو ہم کیا کریں؟ کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھتے ہوئے ہر وہ نیکی جہاں سے بھی ہمیں نیکی ملتی ہے اس نیکی کو حاصل کرنے کی ہم پوری کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ اب دوسری چیز قیامت کے دن عزت بخشنے والے اعمال میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، کل قیامت کے دن 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ کا سایہ نصیب ہوگا۔ اب وہ اللہ کا سایہ یا اللہ کے عرش کا سایہ کون سا ہوگا؟ لیکن اللہ کا سایہ تو ایک نصیب ہوگا، یعنی سایہ کا مطلب ایک چھاؤں۔ گرمی کے موقع پر اور گرمی کے موسم میں شدید گرمی ہو، دوپہر کے وقت انسان بہت زیادہ پریشان رہتا ہے اگر وہ دھوپ میں چل رہا، تو دھوپ کی وجہ سے جب انسان پریشان رہتا ہے اور ایسی حالت میں اس کو کہیں پر اگر سایہ مل جائے، کوئی چھاؤں مل جائے اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی مل جائے تو وہ ساری گرمی، ساری تھکاوٹ، سب کچھ بھول جاتا ہے۔ گرمی میں انسان کو 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک تو سایہ اور دوسرا پانی۔ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اس گرمی میں، جو گرمی سورج اتنا قریب کہ کوئی ہاتھ اٹھا لے تو سورج کو پکڑ لے، ایسے گرمی میں اللہ تعالیٰ ان 2 چیزوں کا انتظام کر کے رکھا۔ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر، اگر کسی کو پینا مل جائے، ایک گلاس بھی اگر جام کوثر پی لیا تو پھر وہ جنت میں جانے تک اس کو کوئی تکلیف نہیں ہو۔ اور دوسرا ہے یہ عرش کا سایہ، جو اس سائے کے نیچے آ گیا اس کو بھی قیامت کے دن کی کوئی گرمی تکلیف نہیں دے گی۔ اب وہ سائے میں کون جائیں گے؟ اس سائے میں صرف 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جگہ دے گا۔ اس میں سے ایک انصاف کرنے والا حکمران ہے، اور دوسرا جس کا دل ہمیشہ مسجد میں اٹکا ہوا ہو، تیسرا جوانی میں کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کیا ہو، اور ایک وہ شخص جو آپس میں دونوں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں تو صرف اللہ کے لیے محبت کرنے والے۔ پھر عرش کے سائے میں ان لوگوں کو بھی جگہ ملے گی جو
اگر کسی کو کوئی برائی یعنی برائی کی طرف کھینچنے والی، حدیث میں الفاظ ہے کہ کوئی خوبصورت اونچے خاندان والی عورت بھی اگر اسے زنا کی دعوت دے تو وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں ایسا کام نہیں کروں گا. مطلب زناکاری سے بچنے والے مرد ہو یا عورتیں ہو، ان لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ عرش کے سائے کے نیچے جگہ دینے والے ہیں. اور پھر اس کو بھی اس عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گا جو صدقہ کرتا ہے تو چھپا چھپا کے دیتا ہے، یعنی ریاکاری نہیں کرتا، دکھاوا نہیں کرتا. تو یہ 7 قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا. یہ 7 اعمال کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عزت دیتا ہے. مطلب یہ عزت بخشنے والی بات ہے نا. میرے آس پاس میں، میرے پڑوسیوں میں، میرے دوستوں میں کتنے لوگ ہیں جو چیخ رہے ہیں، جو چلا رہے ہیں، جو تڑپ رہے ہیں، جو پکار رہے ہیں بھوک پیاس گرمی سے. ایسی حالت میں اگر مجھے اللہ کے سائے کے نیچے جگہ مل جائے، اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی. تو ہمیں ان 7 قسم کے لوگوں میں اب اپنے آپ کو شامل کرنا ہے. تو یہ 7 اعمال جو حدیث میں بتائے گئے ہیں، انصاف کے ساتھ ہم کام کرنے والے بنے، ہمیشہ برائیوں سے بچنے والے بنے، جوانی میں اللہ کی عبادت کرنے والے بنے. ہمیشہ مسجد میں دل اٹکنا کا مطلب ایک نماز ہوئی، دوسری نماز کا انتظار میں رہنا، نماز پڑھنا، نماز کی فکر ہونا. اس طرح نیکیاں کریں گے تو پھر قیامت کے دن کیا ہے، ہمیں عزت بخشنے والے یہی اعمال ہے. پھر اسی طرح تیسری چیز قیامت کے دن عزت بخشنے والے اعمال میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی تنگ دست مخروض کو مہلت دے یا اس کے قرضے میں کچھ چھوڑ دے، اسے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی. ترمذی کی روایت ہے. اللہ اکبر. کیسے؟ اگر کوئی مالدار جس کے پاس مال ہے، پیسہ ہے، کسی غریب کو اگر قرض دیا، ضرورت کے ٹائم پہ اسے کچھ دے دیا، پھر اور اسے مہلت دے رہا ہے، مطلب وہ قرضہ لیا لیکن غریب تھا، کوشش کرا، کاروبار کرا، کچھ بھی کرا، 1 سال میں، 6 مہینے میں، 1 مہینے کے بعد واپس دے تو بولا، لیکن نہیں دے سکا بیچارہ. اس کی پریشانیاں اتنی زیادہ تھی، اس کی بیماریاں اتنی زیادہ تھی کہ اور بھی زیادہ اسے قرض لینا پڑا. وہ قرض جو جس وقت پہ دے تو بولا اس وقت پہ نہیں دیا، تو کیا کرے؟ جس کے پاس مال ہے اگر وہ اس کے قرضے میں اسے مہلت دیتا ہے، ٹھیک ہے بھائی 1 سال کے بعد دیتا ہوں، بولا نہیں دے سکنا، ٹھیک ہے اور تھوڑا سا وقت لے لے، ٹھیک ہے میں تجھے مہلت دے رہا. یا پھر اپنے قرض میں سے کچھ چھوڑ دے، ٹھیک ہے میں تجھے اتنا دیا تھا، اس کے باوجود تیرے پاس اتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے تیرے پاس جتنا ہے اتنے مجھے واپس کر، باقی میں معاف کر دوں گا. اس طرح بڑا دل کرتے ہوئے اگر کوئی کسی کے قرضے کو معاف کر دیتا ہے یا مہلت دیتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ دے گا. یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. آج کئی لوگ جو اپنے غریب رشتہ دار، دیکھیے مال دیا تو مال اللہ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ دیا تو میرے پاس ہے، اگر اللہ تعالیٰ چھیننا چاہے تو آج میں امیر ہوں، کل غریب بنا سکتا، فقیر بنا سکتا، اس سے بھی زیادہ فقیر بنا سکتا. تو انسان کا یہ سوچنا کہ میں کمانے سے میرے پاس مال ہے، میری محنت سے مال آیا، یہ سوچ ذہن سے نکال دے. اللہ نے دیا، جو بھی دیا اللہ نے دیا. اب میرے پاس ہے تو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، نہیں بھائی بینک میں چھپا کے رکھیں گے. ایک زمین خریدے، اس کے لیے تھوڑا سا کیا ہے قرض لیے، وہ قرض ادا کرے کہ نہیں کہ پھر فوراً دوسری زمین اور قرض کر کے خرید لیتے. اس طرح صرف پراپرٹیاں جما لیتے، سونا چاندی جما لیتے، پیسہ جما کے رکھتے نہیں. کیوں؟ اگر پیسے رکھیں گے تو کوئی تو بھی آئے گا، ہمارا پڑوسی، ہمارا رشتہ دار آ کے قرضہ پوچھے گا. اس کو دینے سے بہتر ہے بول دینا کہ نہیں بھائی پرسمت جگہ لیا میں ایک جگہ، پرسمت گھر خریدا، پرسمت جو ہے سو میں گاڑی خریدا، میرے پاس نہیں ہے. اس طرح بول کے جو ہے نا ہم ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، کسی کو قرضہ دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. یہ سوچ کے صرف اپنے مال کو جمع کے رکھتے ہیں، کسی پر رحم نہیں کرتے. یہ بہت بڑی غلطی ہے، یاد رکھو. ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے دیا تو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے غریبوں کا بھی حق ہے، غریبوں کی مدد کریں. اگر اپنا پڑوسی، کتنے لوگ ہیں بھائی، سگا بھائی سگی بہن کو، ایسے واقعات کہ سگے بھائیوں سگی بہنوں کو بھی قرضہ دینا ہے تو نہیں دیتے. نہیں میرا بھائی کچھ بھی نہیں، اس کے کاروبار نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، انہیں کیسا واپس کرتا، میرے پیسے دینا نہیں. بھابھی بول دیتے پہلے، اگر بھائی کو دینے کا ارادہ بھی رہے تو نہیں دینا نہیں، ان کو دیکھو واپس نہیں آتے اپنے کو پیسے، نہیں دیتے، بند رکھتے. کچھ لوگ تو ایسے ہیں خود کے پیسے دیتے لیکن دوسروں کا نام بول کے دیتے. اور مسلمانوں میں آج ایسے ہیں کہ دیتے بھی ہیں تو اپنے رشتہ داروں کو وہ بھی سود پہ دیتے ہیں. کیوں؟ بغیر سود کے دیا تو انہیں نہیں دیتا واپس، اس لیے سود پہ دینا اس کو پیسے. اعوذ باللہ، ایسی حرکتیں نہ. اور کچھ لوگوں کو دیتے بھی ہیں، دینے کے بعد پھر
وہ غریب ہے بیچارہ، ادا نہیں کر پا رہا، وہ زیادہ پریشان ہے، وہ زیادہ اس کے بچے بیمار، کتنے لوگ ہوتے بیچارے لیتے ہیں اچھی نیت سے، لیکن دینے کے لیے پھر ان کے پاس وہ حیثیت نہیں رہتی، تو اب ان کے اوپر جا کے جھگڑے کرنا، ان کو مارنا، ان کے اوپر کیس کرنا، ان کے گھر کے جو کچھ بھی جائیداد وغیرہ ہوتے ہیں ان کے گھر کے پیپرز کھینچ کے لا لینا، یا ان کو ذلیل کرنا، یا ان کے گھر میں اگر گاڑیاں ہیں یا کچھ تو بھی ہے تو وہ کھینچ کے لانا، اس طرح زبردستی جو کرتے ہیں۔ بھائی تیرے پاس کروڑوں کا مال ہے، اللہ تعالیٰ تجھے دیا، تیرے پاس بہت کچھ ہے، اس کے پاس نہیں ہے، ایک معاف کر دینا 1,00,000 روپے کیا ہو رہا، 2,00,000 روپے معاف کر دینا کیا جا رہا۔ نہیں نہیں نہیں، مال کی حرص اتنی زیادہ ہو گئی، پیسوں کی حرص اتنی زیادہ ہو گئی، 10 روپیہ نہیں چھوڑتے کسی کو، 10 روپیہ نہیں چھوڑتے، یہ حرص ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر قیامت کے دن اس کی پوچھ ہوگی، اس کی پکڑ ہوگی۔ دل بڑا رکھے، ٹھیک ہے قریب ہے نہیں دے سک رہا، معاف کر دو، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے نا، انہیں جو قرض لیا وہ آدمی واپس نہیں کرا تو میں فقیر تو نہیں ہو جا رہا ہوں نا، اس کے بدلے مجھے نیکیاں مل رہی نا۔ نیکیاں کیا، قیامت کا دن اتنا بڑا 50,000 سال کا دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ مجھے عرش کے سائے میں جگہ دے گا اگر میں میرے رشتہ دار، میرے پڑوسی، میرے مسلمان بھائی کا قرض معاف کر دیا تو، اس کو مہلت دے دیا تو۔ اس طرح سوچ ہماری رہے، یاد رکھو اس طرح، ٹھیک ہے نا۔ یہ وہ اعمال ہے جو قیامت کے دن عزت بخشنے والے ہیں۔ پھر اسی طرح چوتھی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب اور سب سے زیادہ مجھے عزیز وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں۔ پھر اسی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جو سب سے زیادہ مجھ سے دور ہوگا وہ ہوگا جو باطونی اور تکبر کرنے والے ہوں گے۔ ترمذی میں یہ حدیث ہے، مطلب تکبر کرنا، باطونی مطلب جھوٹی باتیں بولتے ہوئے، وہ بولتے نا ہمیشہ چیخنا چلانا، اپنے بارے میں بڑی بڑی باتیں کر لینا، ٹھیک ہے نا، تو ایسے لوگ بہت دور ہوں گے قیامت کے دن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھ سے بہت دور ہوں گے یہ لوگ، لیکن سب سے زیادہ قریب میرے وہ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ صرف نماز ہی اچھی نہیں بنانا ہے ہم کو، صرف ہمارے قرآن کی قرأت ہی اچھی بنانا نہیں ہے، صرف کیا ہے کچھ اعمال، کچھ عبادتوں کو ہی اچھا بنانا نہیں ہے، عبادتوں کے ساتھ ساتھ ہمارے اخلاق کو بھی اچھا بنانا ہے۔ اچھے اخلاق، میٹھی بات، مسکراہٹ، معاف کرنے کا جذبہ، صبر کرنے کا جذبہ، نیکی کا حکم دینا، اچھے انداز سے ملنا، سلام کرنا، محبت کرنا، تکبر نہ کرنا، گھمنڈی نہ بننا، رحم کرنا، رشتے جوڑنا، یہ تمام اچھے اخلاق ہیں۔ مدد کرنا، کھانا کھلانا، یہ تمام اچھے اخلاق میں سے۔ تو جتنے اچھے اخلاق ہمارے ہوں گے، یہ ہمارے اچھے اخلاق ہی کل قیامت کے دن اللہ کے سائے میں ہمیں جگہ دلائیں گے، مطلب عزت بخشنے والے لوگ۔ قیامت کے دن ہمیں ایک عزت ملے گی، سکون کی زندگی ملے گی ان اعمال کی وجہ سے۔ پھر اسی طرح پانچویں چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مؤذن یعنی اذان دینے والے لوگ، ان کی گردن سب سے زیادہ اونچی رہے گی۔ مطلب ابن ماجہ میں یہ روایت ہے، اذان جو دیتے ہیں مؤذن کی آج کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو معاشرے کا سب سے غریب انسان جو ہوتا اس کو مؤذن بناتے، اس کو کچھ بھی کام نہیں آتا تو اس کو تو مؤذن بن جا، کچھ بھی نہیں آتا، مدرسے میں پڑھانا اس کی کوئی حیثیت نہیں، اتنے سال مدرسے میں پڑھا اب کریں گا کیا، تو خالی بس مؤذن بننا۔ سب سے معاشرے میں سب سے کم تنخواہ پہ اگر کوئی کام کرتا ہے تو وہ مسجد کا مؤذن ہوتا ہے، مسجد میں خدمت کرنے والا خادم جو ہوتا ہے سب سے کم تنخواہ والا ہے۔ مسجد کا امام جو کہ امام ہے ایک قوم کے لیے، سب کے پورے محلے کے لیے نماز پڑھانے والا، اس کی سب سے کم تنخواہ۔ عالموں کی آج کوئی حیثیت نہیں رہی ہمارے پاس، مدرسوں میں پڑھنے والوں کی کوئی حیثیت نہیں رہی آج۔ ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو، کیونکہ قیامت کے دن اصل میں سب سے اونچی گردن کوئی کروڑ پتی کی، کوئی مالدار کی، ہاں کوئی دنیا کا بہت بڑا پولیٹیکل لیڈر ہے، اس کی اس کی نہیں، تم کچھ بھی تھے ہوں گے دنیا میں، تمہاری گردن اونچی نہیں رہے گی۔ آج گردن اونچی بنانے کو فخر سمجھتے نا، اگر سب لوگ ہیں سب سے زیادہ اگر ہاف فٹ کی کوئی اونچا آدمی آیا تو کتنا اونچا ہے بھی، سب سے اونچا میں، اسی لیے سب سے زیادہ سٹیج جو سجائی جاتی نا، سٹیج پہ جا کے بیٹھنا، سٹیج پہ جا کے ٹھہرنا، مطلب سب سے اونچا میں رہنا چاہتا ہے انسان۔ دنیا میں تو تم اپنے سٹیج بنا لے کے اونچا بن سکتے ہیں، لیکن قیامت کے دن اونچی رہے گی گردن مؤذن کی جو اذان دینے والا ہے۔ اصل میں وہ 5 ٹائم اعلان کر رہا ہے، وہ توحید کی دعوت دے رہا ہے، وہ لوگوں کو بلا رہا ہے، وہ اعلان یہ کر رہا ہے کہ لوگوں سنو، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں،
کتنی بڑی گواہی. جتنے لوگ اذان سن رہے ان سب کو یہ گواہی دے رہا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. دعوت دے رہا, وہ دعوت و تبلیغ ہے. یہ اصل میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف, لوگوں کو بلا رہا ہو کامیابی کی طرف. تو اس لیے قیامت کی دن سب سے اونچی گردن اس کی ہوگی. پھر اسی طرح چھٹویں چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصاف کرنے والے. انصاف کرنے والے لوگ اللہ کے دائیں ہاتھ کے نور کے ممبروں پر ہوں گے, جو اپنے فیصلوں میں اور اپنے گھر والوں میں اور ہر اس کام میں جس کی انہیں ذمہ داری دی جائے گی اس میں انصاف کرتے تھے. صحیح مسلم کی روایت ہے. انصاف کرنے والے, انصاف ہر چیز میں انصاف. گھر میں بھی انصاف, کام کر رہے کہیں پر, آفس میں کام کر رہے, کہیں پر جاب کر رہے, کہیں پر نوکری کر رہے, کاروبار کر رہے, کچھ بھی کر رہے, ہر جگہ انصاف انصاف انصاف. بچے ہیں, بچوں میں بھی انصاف, اولاد میں انصاف, بھائی بہن میں انصاف. لیکن آج یہ انصاف بھی کئی گھروں میں ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہا. لڑکوں کو بہت زیادہ محبت کرتے ہیں, لڑکے کو 2 دیتے ہیں, لڑکی کو 1 دیتے ہیں. لڑکے کو اچھی چیز دیتے ہیں, لڑکی کو اچھی چیز نہیں دیتے ہیں. بڑے کو زیادہ دیتے ہیں, چھوٹے کو نہیں دیتے. کلر میں بھی فرق کرتے ہیں, گورے کو زیادہ ملے گا, کالے جو کلر کے ہوتے ہیں ان کو کم ملے گا. اپنے ہی بچوں میں انصاف نہیں کرنے والے کئی لوگ ہوتے ہیں. اپنے رشتہ داروں کے تعلق سے انصاف نہیں کرتے کہ میرا ہی بھائی ہے, میری بہن ہے, میری خالہ ہے, میری پھوپھی ہے, لیکن کیونکہ وہ غریب ہے اس لیے اس کو شادی میں بلائیں گے بھی تو صرف گھر کے کام کاج کرنے کے لیے بلائیں گے, وہاں تک رکھیں گے. دوسری خالہ ہے, دوسری پھوپھی ہے, دوسرے ماموں ہے, ان کو بلائیں گے لیکن ان کو کوئی کام نہیں بولیں گے, ان کو عزت کے ساتھ بڑی کرسی ڈال کے بٹھا کے وہاں پر رکھیں گے. یہ کیا ہے؟ انصاف نہیں کسی. ان کو اچھا کھلائیں گے, ان کی بہت عزت کریں گے, ان کے ساتھ نہیں کریں گے ویسے. ہر چیز میں انصاف, ہر چیز میں انصاف ہو. لڑکیوں کے ساتھ ماں باپ انصاف نہیں کرتے کہ بیٹے کو پوری پراپرٹی زمین جائیداد ہم لکھ کے دے دیں گے لیکن بیٹی کو نہیں دیں گے. یہ بھی انصاف کے خلاف. قیامت کے دن وہ لڑکیاں, وہ عورتیں اپنے باپ کا گریبان پکڑے گی. پراپرٹی میں حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا عورت کو بھی مرد کو بھی, تو اتنا دینا ہی دینا ہوگا اس کو, یاد رکھو. تو انصاف. اسی طرح کوئی آفس میں کام کر رہے, کہیں پر جاب کر رہے, باس دیکھ رہا تو ایک طرح کا کام کرنا, اگر وہ نہیں دیکھ رہا تو ایک طرح کام کرنا. ٹھیک ہے, یہ بھی انصاف کے خلاف ہے. تمہارے کو جو ذمہ داری دی گئی اس ذمہ داری کو پورا کرنا, ادا کرنا, چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے. تو ہر چیز میں انصاف سے جو کام لیتے ہیں, اگر کوئی حاکم بنا, کوئی ذمہ دار بنا, کوئی بڑا بنا, وہ اپنے رعایا کے ساتھ انصاف کرے, فیصلوں میں انصاف کرے. میرا رشتہ دار ہے, کچھ بھی غلط کام کرا تو میں اس کے حق میں ہی بات کروں گا. کئی لوگ ہوتے ہیں اپنی بچیاں جو سسرال میں جا کے غلط کام کرتی اس کے باوجود بھی اپنی بچی کو سپورٹ کرتے لیکن داماد کا سپورٹ نہیں کرتے, جھوٹے الزام لگاتے, جھوٹے. یہ سب انصاف کے خلاف ہے. آپ کو معلوم ہے غلطی کس کی ہوئی, اس کی غلطی کو غلطی بولنا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اتنا واضح کر دیا کہ آپ کے ماں باپ کے خلاف بھی بولنا پڑے تو بولو. آپ کے سگے ماں باپ کے خلاف بھی اگر بولنا پڑے, اگر ماں باپ کی غلطی ہے تو ماں باپ کی غلطی کو غلطی بولو. اب یہاں پر ایک بات یہ بھی ذہن میں یاد رکھو, میاں بیوی اور یہ جو ساس سسر کا جو رشتہ ہوتا ہے, خاص طور پہ اس پہ بہت ناانصافی ہوتی ہے. ناانصافی ہوتی ہے. یا تو کچھ جگہ پر بہوؤں پر ظلم ہوتا ہے تو کچھ جگہ پر بوڑھے ساس سسر پر ظلم ہوتا ہے. اب کچھ لوگ اتنے زیادہ ماں باپ کی محبت میں اتنے زیادہ اپنے آپ کو تقوی والے اور متقی سمجھ لیتے ہیں, وہ بول دیتے ہیں کہ نہیں, میرے امی جو بولے وہی کرنا ہے, میرے ابا جو بولے وہی کرنا ہے. آپ گھر کو جائیں گے, گھر کو واپس آئیں گے, کیا پہنیں گے, کیسے رہیں گے, کیسے بات کریں گے, ہر چیز فیصلہ کریں گے میرے امی میرے ابا. ان کی بات ماننا ہے تو گھر میں رہنا, نہیں تو نہیں رہنا, آپ کی مرضی بس. آپ اپنے ماں باپ کی محبت میں اپنی بیوی پر ظلم نہیں کر سکتے, یا پھر اپنی بیوی کی محبت میں اپنے ماں باپ پر بھی ظلم نہیں کر سکتے. انصاف کرنا. اسلام دونوں کے حقوق بتا دیا, دونوں کے حقوق ہے. ان کا حق ان کو دو, ان کا حق ان کو دو. ان کی محبت میں ان پر ظلم نہیں ہوگا, ان کی محبت میں ان پر ظلم نہیں ہوگا. شریعت کیا کہتی ہے وہ دونوں کو صاف سیدھا سنا دو. دیکھو اس شریعت میں آپ کا بھی حق ہے, آپ کا بھی حق ہے. اب اس کے حق دلاتے ہوئے کسی کو اگر ناراضگی ہوئی تو کوئی بات نہیں. بیوی کا حق دلاتے ہوئے ظاہر سی بات ہے ماں باپ ناراض ہو سکتے ہیں, ناراض ہو سکتے ہیں. میری بات نہیں ماننے دے رہا, میری بات نہیں سننے دے رہا, مرضی میں آئے جیسا کر رہا, فلاں فلاں کچھ بھی بول سکتے ہیں, لیکن ماں باپ کو سمجھانا ہے.
لیکن آپ ماں باپ ناراض ہو رہے بول کے بیوی پہ ظلم نہیں کر سکتے، یاد رکھو۔ تو انصاف کے ساتھ جو لوگ دنیا میں کام کرتے ہیں، پھر ان لوگوں کے لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا ہے، انصاف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ انصاف اس کو عزت بخشنے والے اعمال میں سے ہوگی، اس کو عزت ملے گی قیامت کے دن، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح کیا ہے، ایک اور چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مومن کی مصیبت کو دنیا میں دور کی، اللہ آخرت کی اس کی مصیبت کو دور کرے گا، اور جس نے تنگ دست کو مہلت دی، اللہ دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا کرے گا، اور جو دنیا میں کسی مسلمان کے عیبوں پر پردہ ڈالا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں پر بھی پردہ ڈالے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ عزت بخشنے والے اعمال قیامت کے دن، ان اعمال میں سے یہ ہے کہ تم دنیا میں کسی کی مصیبت دور کرو، آخرت کی جو مصیبت ہے اللہ تعالیٰ تم سے دور کرے گا۔ کسی بھی مصیبت کو، آپ کے پاس جو طاقت ہے، جو بھی صلاحیت ہے، آپ کسی مسلمان کی مصیبت کو دور کریں گے۔ کسی تنگ دست کو مہلت دو، ابھی جیسا کہ میں بتایا تنگی میں ہے اس کو مہلت دو، چھوڑ دو، ٹھیک ہے بھائی، بعد میں دے سکتا ہے، آسانی کرو اس کے لیے۔ پھر اسی طرح کسی کی غلطیوں کو دیکھے تو دوسروں کو بتاتے ہوئے نہ پھرو، اس کی غلطی پر پردہ ڈالو۔ آپ نے دیکھا، آپ کسی کو بولیں گے نہیں، اگر اصلاح کرنا ہے اس اکیلے کو بولیں گے، باقی کسی کو نہیں بولیں گے۔ تو آپ اگر اس کے غلطیوں پر یہاں پردہ ڈالیں گے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کی غلطیوں پر کل قیامت کے دن پردہ ڈالے گا۔ تو یاد رکھنا، یہ عزت بخشنے والے اعمال میں سے ہے۔ اب قیامت کے دن رسوا کرنے والے بھی کچھ اعمال ہیں، ذلیل ہو جائیں گے اگر یہ عمل کریں گے تو، سب کے سامنے کل قیامت کے دن ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے۔ وہ کون سے اعمال ہے؟ یاد رکھو، پہلی چیز صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سونا چاندی کی زکوٰۃ نہیں دیتے دنیا میں، جو لوگ دنیا میں سونا اور چاندی کی زکوٰۃ نہیں دیتے، قیامت کے دن اسی سونا اور چاندی کو جہنم میں تپا کے اسی سے داغا جائے گا، ذلیل ہوں گے۔ پھر اسی طرح جو جانوروں کی زکوٰۃ نہیں دیتے تو انہی جانوروں کے ذریعے سے ان کو روندا جائے گا کل قیامت کے دن۔ تو زکوٰۃ جو لوگ چراتے ہیں اس دنیا میں، جو لوگ مال، پراپرٹی، سونا چاندی، پلاٹ، زمین، جانور سب کچھ ہونے کے باوجود بھی زکوٰۃ دینا ہے لیکن زکوٰۃ چراتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، قیامت کے دن یہی مال اس کے لیے ذلیل اور رسوا کرنے کا سبب بنتا ہے، اس لیے زکوٰۃ دینا۔ پھر اسی طرح رسوا کرنے والے اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے، سورہ قلم آیت نمبر 42 43 اگر آپ نکال کر دیکھیں گے، جو لوگ دنیا میں نماز نہیں پڑھتے قیامت کے دن ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے۔ دلیل اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا، سورہ قلم آیت نمبر 42 اور 43، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود وهم سالمون۔ جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو سجدہ نہ کر سکیں گے، نگاہیں نیچی ہوں گی، ان پر ذلت و خواری چھا رہی ہوگی، حالانکہ یہ سجدے کے لیے اس وقت بھی بلائے جاتے تھے جبکہ صحیح ظالم تھے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حکم دے گا، سب کے سب تھوڑی دیر کے لیے سوچ کے دیکھو، آپ حشر کا میدان ہے، 50,000 سال کا دن ہے، چیخ و پکار، گرمی اتنی زیادہ، لوگ ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، اتنی تکلیف میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا، اے لوگو سجدہ کرو آج۔ اب اتنی تکلیف دیکھنے کے بعد کہ کوئی کسی کا کام نہیں آنے والا، اب وہاں سے بچ کے نکلنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ اب کون یہ سوچے گا کہ میرا رب کا حکم میں سن رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سجدہ کرو، اب بھی میں سجدہ نہیں کر کے ٹھہرا رہوں؟ کون، کس کے پاس اتنی ہمت ہوگی؟ ہر ایک سجدہ کرنے کی کوشش کرے گا، ہر ایک جھکنے کی کوشش کرے گا، لیکن کچھ لوگ جھک نہ سکیں گے۔ دنیا کی اگر مثال لے کے سمجھنا ہے تو آپ کلاس روم میں کہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی بڑا آدمی آ گیا، کوئی ایس اے آ گیا، کوئی ایم ایل اے آ گیا، کوئی تو بھی آ گیا، فوراً لوگ کیا کرتے ہیں، اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ کا ٹیچر بھی آ گیا تو آپ لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، ٹھہر جاتے۔ لیکن جس دن سب کے سب، وہ تو اللہ ہے، اس کا حکم بھی ہے آج سجدہ کرو، اس دن پھر کس کی ہمت ہوگی کہ میں سجدہ نہ کروں؟ ہر ایک سوچتا
میں سجدہ کروں، میں سجدہ کروں. لیکن وہ لوگ جو سجدہ نہیں کرتے تھے دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ کچھ لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے، سیدھے کے سیدھے ٹھہریں گے، کوشش کر رہے لیکن ان کی کمر جھکتی نہیں. کیسے ہوں گے وہ؟ ان کی نگاہیں نیچی. اب کیا ہوں گے؟ ذلیل ہوں گے، ذلیل و خوار ہوں گے کل قیامت کے دن. نگاہیں نیچی کر کے ذلت و خواری چھا رہی ہوگی یہ سجدے کے لیے. اصل میں آج کیوں سجدہ نہیں کرے؟ کیونکہ سجدے کے لیے اس وقت بھی بلائے جاتے تھے جب وہ صحیح سالم تھے، اچھے تھے نا، دنیا میں کمر جھکتی تھی، چل سکتے تھے، بیٹھ سکتے تھے، گھر کے کام کاج کر سکتے تھے، کاروبار کر سکتے تھے، ہر کام کر لیے نا. کمر اچھی تھی اس وقت، طاقت تھی کمر میں. جب بھی بلائے جاتے تھے تم نماز کے لیے، سجدے کے لیے، اذان ہوتی تھی، یاد دلایا جاتا تھا آؤ نماز کے لیے، آؤ ٹائم ہوا سجدہ کرو، نماز پڑھو. جب تم نماز نہیں پڑھے قیامت کے دن ذلیل ہوں گے. قیامت کے دن ذلت و خواری چھا رہی ہوگی، نگاہیں نیچی ہوں گی. کتنا ذلیل ہوتا ہوگا دیکھیے. ایک 10-20 آدمیوں کے سامنے، 50 آدمیوں کے سامنے ایک آدمی اگر پکڑا جائے، وہ اگر کوئی کبھی چور پکڑا جاتا نا، کوئی کچھ غلط کام کرتے ہوئے پکڑا جاتا نا، اس وقت ہم لوگ ویڈیوز وغیرہ میں دیکھتے ہیں کئی لوگ ہوتے ہیں جو غلط کام کرتے ہوئے CCTV کیمرہ میں پکڑے جاتے ہیں. کوئی زنا کر کے پکڑا گیا، کوئی چوری کر کے پکڑا گیا، اب سب لوگ مل کے اس کو مار رہے ہوتے، یا سب لوگ کہیں پر بیچ بازار میں اس کو ٹھہرائے ہوئے ہوتے. وہ کیسا ٹھہرتا؟ پولیس اسٹیشن وغیرہ میں ایک دم نیچے، سر نیچے کیے ہوئے ذلیل ہو کے ٹھہر جاتا. وہ تو قیامت کا دن ہے. ذلیل ہوں گے وہ لوگ جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتے. اس لیے اب وقت ہے. ابھی اذان سننے کے بعد بھی نماز نہیں پڑھتے کئی لوگ اپنے کاروبار میں، خاص طور سے ہماری نوجوان نسل جو ہوٹلوں میں، نکڑوں میں بیٹھتے ہوئے، مسجدوں کے سامنے بیٹھ کے ویڈیو گیم کھیلتی، لیکن مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھتے. ذلیل و خوار ہوں گے سب کے سامنے اس دن. یاد رکھو اس بات کو. تو بہرحال یہ دوسرا عمل ہے. تیسرا عمل وہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین سے اگر کوئی کسی کا کچھ حصہ چھین لیا تو وہ حصہ 7 زمینوں تک اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. صحیح بخاری کی روایت. قیامت کے دن ذلیل ہوگا وہ کسی کا زمین قبضہ کرتا ہے. آج خاص طور سے زمینوں کے کاروبار کرنے والے ہو، یا پھر سگے بھائیوں میں بھی آج ایسا ہو گیا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی پڑوسی ہے نہیں دیکھ رہا، چلو بھائی یہ کس کا ہے نہیں معلوم، تھوڑا سا کیا ہے میں اس کی زمین کی طرف آگے بڑھ جاؤں گا اور گھر بنا دیتا. وہ نہیں ہے نوازوں میں اس کی طرف، اس کی زمین میں یہ گھر بنا لیتا. ہو گیا اس طرح قبضے کر لے رہے. تو تھوڑی بھی زمین، ایک بالش بھر بھی زمین اگر کوئی دوسرے کا قبضہ کرتا، کل قیامت کے دن وہ بھی ذلیل ہوگا. پھر اسی طرح کیا ہے، چوتھا عمل جو قیامت کے دن ذلیل کرے گا وہ ہے سود. سود خور کے تعلق سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. ترجمہ کیا ہے؟ سود خور لوگ نہ کھڑے ہوں گے مگر اسی طرح جس طرح وہ کھڑے ہوتا ہے جسے شیطان چھو کر خبتی بنا دیا. ذلیل ہو کے کھڑے ہوں گے قیامت کے دن سود خور لوگ. جیسے کسی کو شیطان پکڑ لیا تو وہ کیسا پاگل رہتا، قیامت کے دن یہ بھی اسی طرح پاگل کی طرح گھومے گا جو سود خور ہوتا ہے. مسلمانوں میں یہ بھی عام ہو گئی ہے سود. ایک تو کچھ لوگ لینے والے ڈائریکٹ لیتے ہیں، ہم اتنے پیسے دیں گے، ہم کو ہر مہینہ یا ہر سال اتنا سود پہ ہم دے رہے، اتنا ہم کو دینا ہو. سود کے تعلق سے یاد رکھو سود لینے والا جتنا گناہ گار ہے سود دینے والا بھی اتنا ہی گناہ گار ہے. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم تو کھاتے نہیں نا سود، ہم تو دے رہے، ہم مجبور ہیں، ہم کو دینا پڑتا. کئی کو دینا پڑتا. بچی کی شادی کرنا ہے، کون کرو بولے یہ دھوم دھام سے لاکھوں روپے سود پہ قرضہ لا کے. گھر بنانا ہے سود لیتا، فائنانس پہ لیتا. گاڑی لینا ہے سود پہ، فائنانس پہ لیتا. موبائل لینا ہے سود پہ لیتا، فائنانس پہ لیتا. ہر چیز میں سود سود سود. سود کیوں لیا؟ ضروری کیا ہے؟ کیونکہ دنیا کی خواہش، دنیا کی محبت، دنیا کی لذت حاصل کرنے کے لیے سود پہ پیسہ لینا ہو یا دینا ہو. یاد رکھو. اب سود کی بات یاد آئی تو میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں، جیسا کہ بہت سارے لوگ جو گھر میں کرائے کے لیے جاتے نا، رہن سے گھر لینا جو بولتے، یہ رہن سے گھر لینا بالکل جائز نہیں ہے. یاد رکھو یہ حرام ہے، یہ سود ہے اصل میں. دراصل یہ اکثر مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں ہے مسئلہ، یا معلوم بھی ہے تو ارے چلو بھائی کتنے لوگ ہیں یہ سود ہے بولے تو بھی، حرام ہے بھی بولے تو بھی، ہمارے پاس اس کا کوئی گناہ ہی نہیں سمجھا سود کو. سود ایک ایسا گناہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں سود کے تعلق سے جیسا حکم دیا ویسا کسی بھی گناہ کے تعلق سے نہیں آیا. کیا ہے؟ سود لینے والوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا، سود خوروں کے تعلق سے، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے برابر ہے.
اللہ سے جنگ کر رہا ہے سود لینے والا، اللہ کے رسول سے جنگ کر رہا ہے سود لینے والا. تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ بول کے اللہ تعالیٰ سوائے سود کے کسی اور گناہ کے بارے میں نہیں بولا کہ تم یہ گناہ کرے تو اللہ سے جنگ کرنے کے برابر ہے. اتنا خطرناک. اور سود کے اگر 70 درجے کیے جائے سب سے ہلکا اور نچلا درجہ سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے بولے اللہ کے رسول. اتنا خطرناک گناہ سود ہے. اور سود کے تعلق سے سود دینے والا، سود لینے والا، سود پہ گواہ بننے والا، یہ سب برابر ہے، سب برابر ہے. یہ ہم سمجھتے نہیں بھائی کیا ہو رہا، قرضہ لے رہے، آؤ بولے انہوں بلائے، کیا خالی سگنیچر کرنا ہے، گواہ بننا ہے، فائنانس پہ گاڑی لینا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں اصل میں رہن کے بارے میں بول رہا تھا. یہ رہن کیا ہے؟ کسی کے پاس 2 لاکھ، لاکھ، 3 لاکھ کچھ تو بھی پیسے ہیں. اب کسی کے پاس گھر ہے، اب جس کے پاس گھر ہے اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، اب جس کے پاس پیسے ہے اس کو گھر کی ضرورت ہے. اب وہ کیا کر دیا، ٹھیک ہے جا دونوں مل کے کمپرومائز کر لیے، بیٹھے یہ 2 لاکھ روپے ہم آپ کو دے دیں گے. گھر کا کرایہ ہر مہینہ اگر 2000 روپے کرایہ ہے تو ہم آپ کو کرایہ نہیں دیں گے، ہم آپ کو کرایہ نہیں دیں گے، ہم آپ کے گھر میں رہیں گے. وہ جو 2 سال یا 3 سال کا اگریمنٹ ہوتا ہے، جب ہم آپ کا گھر خالی کریں گے ہمارے پیسے ہمارے کو واپس دے دینا. پیسے پہ سود نہیں، گھر پہ کرایہ نہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ظاہر سی بات ہے یہ سود ہوا. کیسے؟ اصل میں آپ کو ہر مہینہ 2000 روپے اس کو کرایہ دینا تھا، لیکن آپ وہ جو 2 لاکھ روپے تھے نا، اگر وہ 2 لاکھ روپے آپ کسی کو سود پہ دیتے تب بھی آپ کو ہر مہینہ 2000 روپے آتے تھے. تو آپ ڈائریکٹ سود پہ دیے، تو سود پہ دے کے جو 2000 ہر مہینہ لیتے تھے وہ کیا کرے، آپ اس کے کرائے میں کٹ کر لیے. اس کا مطلب آپ اس کا کرایہ ڈبا دیے، مطلب اس کے پاس سے سود لیے، جو پیسے اس کو دیے اس کے سود کے پیسے آپ کھا رہے. حرام ہے یہ جائز نہیں ہے. گھر رہن پہ نہیں لے سکتے، جو دینا ہے ہر مہینہ دینا ہی دینا ہے کرایہ. ہاں نہیں تو آپ ایسا بات کر سکتے، ٹھیک ہے بھائی 5 مہینے کے بعد ایک ساتھ ملا کے ہم آپ کو کرایہ دیں گے، یہ بات ہو سکتی ہے. لیکن ہمارے پیسے پہ سود نہیں، تمہارے گھر پہ کرایہ نہیں بولے تو یہ تو سود ہی ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. سگی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے برابر ہے. تو سود سے بچنا ہے، یاد رکھو. تو سود لینا دینا قیامت کے دن ذلیل اور رسوا کرنے والے اعمال میں سے ہے. پھر اسی طرح 5واں عمل، تکبر کرنے والے کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ چونٹیوں کی شکل میں اٹھاتا. ترمذی کی روایت. تکبر، گھمنڈ، پیسے کا تکبر ہو سکتا، خوبصورتی کا تکبر ہو سکتا، کسی بھی علم کا تکبر ہو سکتا. تکبر کرنے والے کل قیامت کی چونٹیوں کی شکل میں ہوں گے. پھر اسی طرح 6ویں چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی 2 بیویاں ہو ان کے درمیان اگر وہ عدل نہ کرے، آدھا دھڑ گھرا ہوا فالج زدہ ہوگا. ابو داؤد کی روایت ہے. یہ بھی بہت زیادہ مسئلے آج کل چل رہے ہیں. 2 شادیاں کر لیا، ٹھیک ہے جائز ہے، لیکن اگر حق نہیں دیا تو پھر یہ بہت بڑا اس کو ذلیل اور رسوا کرنے والا عمل ہے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہم تو شادی کر لیں گے لیکن صرف ہفتے میں 1 دن آپ کے لیے، باقی 6 دن پھر اور شادی بھی کر لیے، چوری چھپے کریں گے. اس کے بعد کیا کریں گے، ان کو پیسے نہیں دیں گے، اور پھر ان کو کیا ہے، ان کے پاس آنا جانا بند کریں گے. اتنے مسئلے اس کو لے کر کہ جو بھی انصاف نہیں کرتا اس کے لیے پھر کل قیامت کے دن یہ رسوا کرنے والا عمل ہوگا. یہ بھی خطرناک گناہ ہے. پھر اسی طرح کیا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، کل قیامت کے دن ظلم کے اندھیرے ہوں گے. جو دنیا میں ظلم کر کے گیا کسی کے اوپر بھی، قیامت کے دن اس کے لیے اندھیرا ہوگا. ظلم کسی کے اوپر بھی نہیں کر سکتے، ساس نہ بہو کے اوپر، بہو نہ ساس کے اوپر، نہ بیٹا باپ کے اوپر، نہ اولاد ماں باپ کے اوپر، نہ ماں باپ اولاد کے اوپر، نہ ایک انسان دوسرے کسی پر بھی ظلم نہیں. بلکہ اسلام نے تو جانوروں پر بھی ظلم کرنے سے منع کی. جانوروں پہ بھی آپ ظلم نہیں کر سکتے. ظلم کے اندھیرے ہے کل قیامت کے دن، یاد رکھو. پھر اسی طرح 8ویں چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے طرف نظر کرم نہیں ڈالیں گے اور نہ اس سے کلام کریں گے. کون ہوگا؟ جو دنیا میں اپنا کپڑا، مرد کے لیے ہے یہ، اپنا کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے، اور پھر اسی طرح احسان جتانے والے ہیں، پھر اسی طرح جھوٹی قسم کھا کے مال بیچنے والے. صحیح مسلم کی روایت. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جس کے اوپر نظر کرم، جب نظر ہی نہیں ڈالیں گے، اس کو دیکھنا ہی پسند نہیں کریں گے، تو پھر وہ کیسے جنت میں جائے گا؟
کو دیکھنا نہیں، اس کو اللہ تعالیٰ بات کرنا بھی پسند نہیں کریں گے، تو پھر اس کا حساب کتاب کیسے ہوگا؟ وہ کیسے جنت میں جا سکے گا؟ تو یہ وہ خطرناک گناہ ہے جس کے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھے گا نہیں، اسے بات نہیں کرے گا۔ ان گناہوں میں سے پہلا گناہ یہ ہے کہ جس کا کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹک رہا ہو، مرد کا، عورت کا نہیں۔ عورت کا تو پورا جسم ہی کیا ہے، ستر ہے، ڈھانکنا ہے، لیکن مرد کے لیے جو مرد چاہے وہ پینٹ پہننے والا ہو، کون سا بھی کپڑا، بہت سارے لوگ الگ الگ علاقوں میں الگ الگ طرح کے کپڑے پہنتے ہیں، لیکن جس کا کپڑا ٹخنے سے نیچے ہے، وہ کسی کا شوہر، کسی کا بھائی، کسی کا باپ، کچھ بھی ہو، جو مرد ٹخنے سے نیچے کپڑا پہنتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو بات کرنا پسند نہیں کریں گے، اسے دیکھنا پسند نہیں کریں گے۔ پھر اسی طرح احسان جتانے والا، میں دیا نا، میں کرانا، میں مدد نہیں کرے تو تم کہاں رہتے تھے، تمہارے پاس تھا کیا، بول کے ہم یہ کرے، ہم وہ کرے سو چیزیں ہمیشہ بول لیتے، بتا لیتے ہوئے پھرتے، یہ احسان جتانا ہے۔ پھر اسی طرح جھوٹی قسم کھا کے مال بیچنا، مال بیچ رہا، بھائی یہ دو نہیں، اتنے میں نہیں آتا، یہ تو ہماری خریدی ہے، ہمارے کو اس میں صرف 10 روپے ملتے، ہمارے کو صرف 2 روپے ملتے، اس طرح جھوٹی باتیں بول کے قسم کھاتے ہوئے مال بیچتے، ان سب کو کل قیامت کے دن ذلیل ہونا پڑتا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر رحمت اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر نہیں ڈالیں گے، نوع عمل یہ ہے جو والدین کا نافرمان اور مردوں کی مشابہت کرنے والی عورت، عورت کی مشابہت کرنے والا مرد، پھر اسی طرح دیوس۔ نسائی کی یہ روایت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیکھنا پسند نہیں کریں گے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، اور اسی طرح مرد کی طرح بننے کی کوشش کرنے والی عورت، اور عورتوں کی طرح بننے کی کوشش کرنے والا مرد۔ اب اس میں اس کا چال ڈھال، بات کرنے کا انداز، کپڑے پہننے کا انداز، جو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اسی طرح دیوس اس مرد کو کہتے ہیں جو اس کے گھر کی عورتیں برائیاں کر رہی ہے، گناہ کر رہی ہے، بے پردہ گھوم رہی ہے، نمازیں چھوڑ رہی ہے، سب دیکھتا لیکن کچھ بھی نہیں بولتا، خاموش رہتا، ایسے مرد کو دیوس بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، اب اتنی بات سمجھنے کے بعد آخرت کے دن عزت بخشنے والے عمل، آخرت کے دن رسوا کرنے والے عمل کیا ہے معلوم ہو گیا۔ اس کے بعد آخرت کے دن کچھ حسرتیں ہیں، انسان کچھ حسرتیں کرے گا، یعنی خواہش کرے گا، کچھ چیخے گا، کچھ کیا ہے، چلائے گا، اس دن خواہش کرے گا کہ کاش ایسا ہوتا تو اچھا تھا۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں سے کچھ آپ لوگوں کے سامنے کیا ہے سنانے کی کوشش کروں گا۔ تو دیکھیے سورہ عبسہ آیت نمبر 33 اور 37، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ 33 سے لے کر 37 تک اگر آپ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ بس جب کان بہرا کر دینے والی قیامت آ جائے گی، اس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی بیوی، اپنی اولاد سے بھاگے گا، ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایسی فکر ہوگی کہ جو اس کے لیے کافی ہوگی۔ قیامت کا دن جو ہوگا، اس دن انسان اپنے ماں باپ، اپنے بھائی، اپنی اولادوں سے دور بھاگتا ہوا ہوگا۔ اس دن بولو، اس دن چیخو، اس دن چلاؤ، بیٹا میں تیرے لیے کیا کیا نہیں کیا تھا، بیٹا تیرے لیے اتنے سال میں نے قربانیاں دی، بیٹا تیرے لیے یہ جما کے رکھا، بیٹا تیرے لیے یہ کما کے رکھا، بیٹا تیرے لیے اتنا پسینہ دنیا میں ٹپکایا تھا، تیرے لیے سوچتا تھا، تیری فیوچر کے بارے میں، تیری کیریئر کے بارے میں، تیری شادی کے بارے میں کتنا سوچا تھا۔ بچوں کی فکر میں اللہ کو ناراض کر دیا، اللہ کے رسول کی سنتوں کو چھوڑا، حرام کاریاں کر لیا، کیا کیا نہیں کرا۔ کل قیامت کے دن وہ بیٹے کے سامنے تم بولے گے نا بیٹا یہ سب کچھ کرا، بیٹا بولے گا نہیں، وہ تو دور بھاگے گا، وہ تو سننا بھی پسند نہیں کرے گا۔ یاد رکھو، کوئی کسی کا نہیں ہوگا کل قیامت کے دن ہر انسان، کیونکہ وہ تکلیف ایسی ہوگی، وہ گرمی ویسی ہوگی، وہ پریشانی ایسی ہوگی کہ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ قیامت کے دن کی یہ حسرتیں دیکھیے۔ ایک اور آیت اگر ہم لوگ سورہ فرقان آیت نمبر 27 اور 28 نکال کر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا۔ اور اس دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا ہائے کاش کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ اختیار کی ہوتی، ہائے افسوس کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔
حسرت، افسوس کر رہا. دیکھو کیا بول کے، دنیا میں کاش میں نبی کے طریقے پہ چلے تو کتنا اچھا تھا، نبی کے طریقے پہ شادی کرتا تو اچھا تھا، نبی کے طریقے پہ نماز پڑھتا تو اچھا تھا، نبی کے طریقے پہ میری زندگی گزارتا تو اچھا تھا. لیکن کاش کاش. اب کیا کرے گا، نبی کا طریقہ نہیں تھا، اس لیے قیامت کے دن افسوس کر رہا. پھر ایک افسوس یہ بھی کر رہا کہ کاش فلاں کو دوست نہ بناتا. کیوں؟ دوستوں کی وجہ سے بگڑا. دل میں خواہش تھی، جذبہ تھا، دیندار بنوں، نیک بنوں، لیکن دوستوں کی باتوں میں آیا، بگڑ گیا. صحبت کا اثر ہوا. نہیں جانا چاہ رہا تھا فلاں مجلس میں، نہیں جانا چاہ رہا تھا فلاں فنکشن میں، فلاں جگہ پر، فلاں رسم میں، لیکن دوستوں نے مجبور کیا، رشتہ داروں نے بلایا. فلاں کو دوست نہ بناتا تو یہ گناہ نہیں کرتا. نبی کا طریقہ اگر اختیار کرتا، نبی کے طریقے پہ زندگی گزارتا تو آج یہ نوبت نہیں آتی. یہ کل قیامت کے دن افسوس کریں گے. پھر اسی طرح سورہ ملک آیت نمبر 10 نکال کر دیکھیں گے تو کیا بول رہا قیامت کے دن انسان، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. کل قیامت کے دن کہیں گے اگر ہم سنتے ہوتے یا عقل رکھتے ہوتے تو دوزخیوں میں نہ ہوتے. کیا بول رہا، اگر میں سنتا دنیا میں اور عقل سے کام لیتا تو یہ حالت میری نہیں ہوتی. مطلب دنیا میں نہیں سنا، سنانے والے سناتے جاتے تھے، بلانے والے بلاتے جاتے تھے، آؤ قرآن و حدیث کی باتیں سنو، آؤ بیٹھو قرآن سیکھو. نہیں سنا ان کی بات. میرا مسلک ہی صحیح، میرے بڑے صحیح، میرے خاندان والے صحیح، میرے محلے والے صحیح، ہمارے امام صحیح، پہلے سے کرتے ہوئے آ رہے ہم صحیح. میں نہیں سنا ان کی بات. انہوں بلائے مجھے، حق کیا ہے سمجھانے کی کوشش کرے، بیانہ کرے، تقریر کرے، اجتماعات میں بلائے، نہیں گیا، نہیں سنا. قیامت کے دن بولتا کاش میں سنتا تو اچھا تھا، میں کیوں تو بھی نہیں گیا. اتنا بولنے کے باوجود بھی میں گیا کیوں نہیں. میں اللہ رسول کی باتیں تو نہیں سنا، میں دنیا کی باتیں پوری سننے کے لیے گیا. میرے پاس ٹائم تھا دنیا کی پوری باتیں سننے کے لیے، فلم دیکھنے کے لیے ٹائم تھا، گانا سننے ٹائم تھا، چغلی سننے کے لیے ٹائم تھا، رشتہ داروں کی دعوتیں اٹینڈ کرنے کا ٹائم تھا، کالج جانے کا ٹائم تھا، اسکول جانے کا ٹائم تھا، ہر چیز کا ٹائم تھا. میرے پاس ٹائم نہیں تھا تو صرف اللہ اور اس کی رسول کی باتیں سننے کا ٹائم نہیں تھا. کاش کہ میں سنتا تو اچھا تھا. یاد رکھو جتنے لوگوں کو یہاں سے دعوت مل رہی ہے اور اس جیسی اجتماعات میں جہاں کہیں بھی جس کو جہاں بھی دعوت مل رہی ہے، آپ تک آیا میسیج، آپ کو بلایا گیا، آپ کو سمجھایا گیا، آپ کو معلوم تھا، اس کے باوجود بھی جتنے لوگ بہانے بناتے ہوئے دنیا میں اللہ اور اس کی رسول کی باتیں نہیں سنے، دین نہیں سیکھے، کل قیامت کے دن یہی پچھتائیں گے. پھر اللہ بولے تھے، مجھے سمجھائے تھے، آؤ بولے تھے، بار بار بولے تھے، ہر سنڈے ہوتا تھا اجتماع، نہیں گئے، اللہ پچھتائیں گے. کاش سنتا تو اچھا تھا. سورہ ملک آیت نمبر 10. اور سننے کے بعد عقل سے کام لیتا تو اچھا تھا، یہ بھی بول رہا ہے انسان. سننا الگ چیز ہے، سننا تو بہت سارے لوگ سنتے، ایک کان سے سنے دوسرے کان سے چھوڑ دیے. نہیں، اس سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کاش میں جو سنا اللہ اس پہ عقل سے کام لیتا، غور و فکر کرتا، انہوں جو سمجھا رہے تھے وہ باتیں سمجھتا تو پھر میری زندگی سدھر جاتی، میں پھر نیکیوں میں لگا رہتا. لیکن میں وہ نہیں کرا. اللہ کاش دنیا میں سنتا تو اچھا تھا. پھر یہ افسوس کریں گے کل قیامت کے دن. پھر اسی طرح سورہ حاقہ آیت نمبر 25، 26، 27 اگر دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ. لیکن جسے اس کے اعمال کی کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی وہ تو کہے گا کہ کاش مجھے میری کتاب دی ہی نہ جاتی اور میں جانتا ہی نہ کہ حساب کیا ہے، کاش کہ میری موت ہی میرا تمام ہی کام کر دیتی. قیامت کے دن بول رہا ہوں کاش یہ کتاب جس کے ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں کتاب دی جاتی نا. یاد رکھو کئی مرتبہ میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں، جس کو بھی اچھا رزلٹ جس کا اچھا آتا ہے، جس کو پرائز منی دینا ہوتا ہے یا جس کو کوئی تحفہ دینا ہوتا ہے، اس کے لیے کیا ہے بڑا پروگرام ہوتا ہے، اس کے لیے بڑے لوگوں کو بلائے جاتے ہیں، سب کے سامنے دکھا کے اس کو وہ چیز دی جاتی ہے. وہ خوشی سے لیتا، سیدھے ہاتھ سے لیتا، سب کو دکھاتا. لیکن
کچھ لوگ جو دنیا میں جو فیل ہو جاتے ہیں نا، ان کے سرٹیفکیٹس جب ملتے ہیں ان کو دکھائے نہیں جاتے، ان کو بائیں ہاتھ سے، وہ ذلیل ہوں گے، وہ سب کے سامنے نہیں لیں گے۔ وہ قیامت کے دن بھی جس کی کتاب اچھی ہے، جس کے نیکیاں زیادہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ میں دیں گے اس کی کتاب، لیکن جو ذلیل، جو گناہ کر کے گئے، جو برائیاں کر کے گئے، ان کو بائیں ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کتاب دیں گے۔ تو اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش میری کتاب مجھے نہ دی جاتی تو اچھا تھا، کیا دیکھوں اس کتاب میں، سب کچھ میرے اعمال ہے، نہ اس میں چھوٹی غلطی چھوڑی ہوئی ہے نہ بڑی غلطی، ہر چیز اس میں لکھی ہوئی ہے۔ ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے اور کہیں گے کہ کاش میں نہیں جانتا میرا حساب کیا ہے، کہے گا کہ کاش میری موت ہی میری تمام کام کر دیتی، مطلب میرا مرنا ہی اگر آخری ہو جاتا تو اچھا تھا، میں پھر کیوں اٹھایا گیا قیامت کے دن، پھر یہ کیوں کتاب دی جا رہی ہے۔ اس دن کا یہ کاش کہنا، اس دن کا یہ چیخنا، اس دن کا یہ رونا کسی کو کچھ فائدہ نہیں دے گا، یاد رکھو، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 30 اگر نکال کر دیکھیں گے، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، جس دن ہر نفس یعنی ہر شخص اپنی کی ہوئی نیکیوں کو اور اپنی کی ہوئی برائیوں کو موجود پالے گا، آرزو کرے گا کہ کاش اس کے اور اس کے برائیوں کے درمیان بہت ہی دوری ہوتی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ کاش میرے برائیاں مجھ سے دور ہوتے، کاش میں گناہ نہ کرتا تو کتنا اچھا تھا۔ اس دن چلا رہا، اس دن پکار رہا، آج بولے تو نہیں سمجھ میں آیا، برائیاں چھوڑو نہیں سمجھ میں آیا، گناہ چھوڑو نہیں سمجھ میں آیا، لذت تھی، مٹھاس تھی گناہ کرنے میں، نہیں چھوڑا، کل قیامت کے دن روئے گا، پھر کل قیامت کے دن چیخے گا، پھر چلائے گا، یاد رکھو۔ پھر اسی طرح سورہ نساء آیت نمبر 42 اگر نکال کر دیکھیں گے، یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا، جس روز کافر اور رسول کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش انہیں زمین کے ساتھ ہموار کر دیا جاتا، اللہ تعالیٰ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے۔ یاد رکھو اس میں حسرت کیا ہے، اس دن قیامت کے دن جو بھی کافر ہیں اور جو بھی نافرمان ہے وہ آرزو کرے گا کہ کاش زمین کے ساتھ ہی ہموار کر دیا جاتا، مطلب میں مٹی بن جاتا تو ہو جاتا تھا، جیسا ایک مرتبہ مر گیا مٹی میں مل گیا، اسی طرح زمین میں مٹی بن جاتا تو اچھا تھا، دوبارہ نہیں اٹھایا جاتا تو اچھا تھا، آج یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ اس طرح چیخیں گے، چلائیں گے، اس دن حیران پریشان رہیں گے۔ اب ایک اور آیت سورہ معارج پڑھیں گے، 8 سے لے کر 16 تک کی آیتیں، اللہ تعالیٰ وہاں پر کیا فرماتے ہیں، جس دن آسمان مثل تیل کی تلچٹ کے ہو جائے گا اور پہاڑ مثل رنگین اون کے ہو جائیں گے، یعنی پہاڑ رنگین اون کے طرح ہو جائیں گے، اس دن کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ ایک دوسرے کو دکھائی دیے جائیں گے۔ گناہگار اس دن کے عذاب کے بدلے فدیے میں اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے کنبے کو جو اسے پناہ دیتا تھا اور روئے زمین کے سب لوگوں کو دینا چاہے گا تاکہ یہ اسے نجات دلا دے۔ یہ حسرت دیکھی کیا بول رہا ہے کل قیامت کے دن، اس عذاب سے بچنے کے لیے قیامت کے دن ایک تو ایک دوسرے کو دوست دیکھیں گے لیکن بھاگیں گے، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، اور اس کے بعد انسان سوچے گا کہ میں عذاب سے بچوں، میں جہنم کے آگ سے بچاؤں، اس کے بدلے میں اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے کنبے قبیلے کے تمام لوگوں کو، جتنے رشتہ دار تھے، اگر سوچیں گے نا، ہم غور کریں گے نا، دنیا میں جس کے لیے جیتے تھے نا ان سب کو دے دیں گے، بول رہے قیامت کے اللہ میرے بدلے اس کو لے لے، اس کو لے لے، اس کو لے لے، اس کی محبت میں میں گناہ کرا، اس کی محبت میں میں غلطی کرا، اس کی محبت، ان سب کو جہنم میں ڈال، اللہ مجھے بچا لے، میرے بدلے میرے پورے خاندان والوں کو، پورے رشتہ دار والوں کو لے لے۔ اب کیا بول رہے دنیا میں، نہیں ہمارے رشتہ دار ناراض ہوتے، نہیں گئے تو وہ گناہ نہیں کرے تو میرے رشتہ دار ناراض ہوتے، رشتہ ٹوٹ جاتا، رشتہ توڑنا نہیں ہے نا، یہ سب باتیں بولتے نا۔ قیامت کے دن رشتہ توڑنے کی بات نہیں بول رہے، رشتہ دار کو لے کے جہنم میں پھینکنے کی بات بول رہے۔ اللہ ڈال ان کو، اللہ پھینک ان کو، ان کے بدلے مجھے بچا لے اللہ، ان کے بدلے میں اللہ مجھے بچا۔
یہ حسرت بھی ہوگی کل قیامت کے دن، لیکن کچھ کام نہیں آئیں گا۔ حسرت کرنا، اس طرح کی خواہش کرنا۔ اب ایک آخری آیت سن لیجئے، سورہ نبا آیت نمبر 40، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا۔ ہم نے تمہیں عن قریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا ہے، جس دن انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی کو دیکھ لے گا اور کافر کہے گا کاش کہ میں مٹی ہو جاتا۔ اپنی ہاتھوں کی کمائی کو دیکھ لے گا، جو کچھ تو گناہ کیا تھا، قیامت کے دن خواہش کرے گا کاش میں مٹی ہو جاتا، کیونکہ مٹی ہو جاتا تو اس کا کوئی عذاب ہی نہیں رہتا، اس لیے میں بھی مٹی ہو جاتا تو اچھا تھا۔ لیکن میری ماں بہنوں اور میرے بھائیوں، ان تمام آیتوں سے جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ ہے، قیامت کے دن بہت زیادہ حسرتیں ہوں گی، بہت زیادہ خواہشات ہوں گی، بہت زیادہ تمنائیں ہوں گی۔ وہ سب اللہ تعالیٰ ہمارے ہی فائدے کے لیے ابھی بتا دیا، ہماری ہی نصیحت کے لیے ابھی بتایا، دیکھ قیامت کے دن تو یہ بولے گا، اس سے پہلے پہلے سدھر جا۔ وہ کاش بولنے کی نوبت ہی نہ آئے، اس سے پہلے پہلے ابھی نیکیاں کر لے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ تو یہ سب کچھ سننے کے بعد بھی، اتنی بہترین آیتیں قرآن میں ہونے کے باوجود بھی، اگر ہم لوگ نہیں پڑھے، نہیں سمجھے، نہیں سدھرے، تو پھر قیامت کے دن ذلیل تو ہوں گے ہی ہوں گے۔ تو امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو قیامت کی گرمی سے اور جہنم کی آگ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔